لیکن کوئی شخص انسان کتنا بڑا تھا یہ بھی بہت بڑا ہی تعارف ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس جیسے جیسے صلاحیتیں آتی جاتی ہیں وہ اپنی صلاحیتیں دکھاتے بھی جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس پیسہ آئے اور پھر لوگوں کو نظر نہ آئے، بلکہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں دنیا میں زیادہ فساد ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو نو دولتی ہیں۔ زیادہ پیسہ آیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی سنبھالیں کیسے، لگائیں کہاں پہ، اور کچھ نہیں ملتا تو لوگ بڑے بڑے بورڈ لگا کے نیچے اپنی فوٹو دے کے عید مبارک ہی لکھ دیتے۔ چلو کسی طریقے تعارف ہو جائے، کسی کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی ہوتے ہیں۔ علم جب آتا ہے تو ظاہر ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ انسان عالم ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ لوگوں کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے کہ فلاں اتنا پڑھا ہوا ہے اور اس حد تک جانتا ہے اور اس حد تک نہیں جانتا، چونکہ ظاہر ہے اب وہ پڑھا ہے، اسے اس بات کا علم ہے کہ لوگ کہاں تک ہیں، کس بات تک، کس معیار تک وہ بات کو سمجھتے ہیں۔ میں نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سالوں دیکھا ہے۔ مفتی صاحب مناظر تھے۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ زبردست مناظر ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انتہائی شریف الطبع انسان ہو، یعنی انسان کے پاس بڑا کچھ ہو لیکن اس کے باوجود وہ شرارت سے بچا ہوا ہو، اس کا معیار یہ نہ ہو۔ دیکھیں نا ہمارے ہاں کتنا شوق ہے لوگوں کو چیلنج کرنے کا، اور وہ کتنی آسانی سے ہر روز ایک نیا چیلنج کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ چلیں اس کا اتنا فائدہ تو ضرور ہوتا ہے نا کہ بندہ خبروں کا حصہ تو رہتا ہے نا، یہ تو رہتا ہے نا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، اور وہ والے مناظر نہیں تھے جنہوں نے صرف چیلنج کیے ہوں، کبھی مناظرے کیے نہ ہوں۔ انہوں نے کیے تھے اور کر کے جیتے تھے، اور اپنی رائے پر وہ آخر تک قائم تھے۔ مفتی صاحب ان لوگوں میں سے نہیں تھے جنہوں نے سالوں کچھ کہا اور پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ اور کہا۔ انہوں نے جو پہلے دن کہا آخر تک وہی کہا۔ اپنے عقیدے پر انہیں انشراح صدر حاصل تھا اور ان کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو بھی حاصل ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود مفتی صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو کوشش کرتے ہیں کہ فتنے سے بچا جائے، فسادات سے بچا جائے۔ یہ میرے دائیں بائیں بیٹھے لوگ، ان کا ہلکا ہلکا سر ہلنا یہ میری تائید کر رہا ہے۔ وہ مقدور پر کوشش کرتے تھے کہ کہیں کوئی کسی ایسی چیز کا حصہ نہ بنا جائے جہاں فتنہ کھڑا ہو جائے۔ انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو ایسی چیزوں سے بہرحال بچنا ہے جس کی وجہ سے اہل حق کے بیچ ہی کہیں کوئی انتشار نہ کھڑا ہو جائے۔ قرآن مجید اللہ کے بندوں کی جو شان بیان کرتا ہے، وہ شان ان کی یہ ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وزادار لوگ ہوتے ہیں، وزادار، چھلکتے نہیں پھرتے جگہ جگہ، ہر جگہ دعوے نہیں، انہیں بتانا نہیں پڑتا کہ میں بھی ہوتا ہوں، مجھے بھی گن لو، میری بھی اتنی خدمات ہیں۔ وہ بڑے وزادار ہوتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ اور وزاداری کے ساتھ اور آہستگی سے زندگی گزارتے ہیں، ڈٹتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پر ہر ایک سے نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کچھ لوگوں کے بارے میں ان کی رائے ہوتی ہے کہ یہ میرے سٹیٹس کا ہی نہیں، یہ میرے معیار کا نہیں ہے، وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ جو خاص بزرگوں کی وزاداری ہوتی تھی، وہ جو خاص سلیقہ ہوتا تھا، وہ جو ان کی طبیعتوں میں بلا کا ٹھہراؤ ہوتا تھا، اور علم نے جو انہیں مطمئن کر دیا ہوتا تھا، اور کسی جگہ بھی وہ بے چین، بے قرار، مضطرب، پریشان، یعنی ڈھونڈتے نہیں پھرتے تھے کہ کوئی ہمارے مناقب کہہ دے، کوئی ہماری تعریف کر دے۔ انہوں نے دیکھ لی۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مناظر بھی تھے، اور جہاں دیدہ بھی بڑے تھے۔ مفتی صاحب نے زمانہ دیکھا تھا،
وہ ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے کہ میں جب امریکہ کے سفر پہ تھا اور میں جہاز میں بیٹھ کے دائیں بائیں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یہ کون سی دنیا تک پہنچ گیا ہوں، چلتے چلتے کہاں تک آ گئے۔ انہوں نے زمانہ دیکھا، اتار چڑھاؤ دیکھا، سارے رنگ دیکھے اور سکھ بھی پورے دیکھے، دکھوں کا مقابلہ بھی ڈٹ کے کیا، عروج کا پورا رنگ بھی دیکھا اور بیماری کے ایام بھی دیکھے۔ لیکن دیکھنے والوں نے انہوں نے دیکھا کہ حالات جس طرح کے بھی تھے ان کے کپڑوں پر سلوٹیں کسی کو بھی نظر نہیں آئی، ان کی وزاداری میں، ان کی خوبصورتی میں، ان کے وقار میں۔ انہوں نے جس مہمان کو روٹی کھلائی ہے وہ انہوں نے گھر بنوا کے کھلائی ہے، اس کے سامنے دسترخوان بچھا ہے تو وہ نفاست نظر آئی ہے، یعنی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ اپنا طرز اور اپنا انداز اور اپنی وزاداری اور اپنی خوبصورتی، آپ سخت ترین سوال کریں، عالم کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک وزاداری ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے سوال کیا ہے تو وہ آپ کا سوال دیکھ کے تو وہ جھنجلا اٹھیں اور وہ بے چین ہو جائیں۔ آپ سوال رکھیں ان کے سامنے، وہ سکون سے سوال پڑھتے تھے۔ چلیں، بہت زیادہ تو نہیں، تھوڑی سی دنیا میں نے بھی دیکھ لی ہے اور بہت سارے آستانے اور بہت سارے مشائخ اور بہت سارے بزرگوں کی زیارت سے میں بھی مشرف ہوا ہوں، لیکن جس ٹھہراؤ سے سخت سوال کا جواب مفتی صاحب دیتے تھے نا، تو وہ بات صادق آتی تھی کہ دلائل گرم ہے، انداز نرم ہے۔ دلائل میں طاقت ہے، ان کے پیچھے جو مضبوطی ہے وہ بڑی زیادہ ہے، لیکن انداز بڑا خوبصورت، بڑا نرالا، بڑا میٹھا۔ یعنی بات جب تک سمجھ میں نہ آئے اتنی دیر تک مفتی صاحب محسوس کرتے تھے کہ مجھے بات کرتے رہنا چاہیے۔ پگڑیاں اونچی میری طرح کے لوگوں کو بھی باندھنی آ گئی ہیں اور اچھے کپڑے بازار سے مل جاتے ہیں، سلوائے جا سکتے ہیں، تھوڑی دیر بندہ سمٹ کے بیٹھ بھی سکتا ہے کہ چلو میری وزاداری قائم رہے، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا اور اپنے جملوں میں ہمیشہ ہی وزن رکھنا اور آنے جانے میں ہمیشہ ہی ٹھہراؤ رکھنا، اور جب بھی بات کرنا ذرا اس کو ٹھہر ٹھہر کے کرنا اور ذرا سکون سے کرنا۔ یعنی میرا دعویٰ ہے کہ جو مل لیتا تھا نا، بہرحال اسے پیار ہو جاتا تھا، بہرحال وہ ان کی خوبصورت شخصیت کا قائل ہوتا تھا۔ یار ہم ظاہری خوبصورتی جو اسلام کی ظاہری صفائی ستھرائی ہے اس کا تو خیال کریں، اس لحاظ سے تو اپنے آپ کو سنواریں۔ تو اپنی وزاداری ہمیشہ انہوں نے قائم رکھی۔ میں نے تھوڑی باتیں کرنی ہیں آپ کے ساتھ۔ تو وزاداری اور طبیعت کے اندر ٹھہراؤ اور اطمینان اور الجھاؤ سے بچنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ شیر خدا فرماتے ہیں عقل کی زکوٰۃ ہے جاہلوں سے گزارا کرنا۔ ان پڑھ نادان لوگوں سے آپ کا ٹکراؤ ہو تو پھر آپ وزادار رہیں، یعنی کوئی آپ کو بڑا سخت الجھائے، اس کے باوجود آپ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ رکھیں۔ ہمارے ہاں نا بے چینیاں بڑھ گئی ہیں، بے قراریاں بڑھ گئی ہیں، اختلافات کی اتنی شدت نہیں جتنی طبیعتوں میں بے چینی ہے۔ ہم قریب بیٹھ کر بھی قریب نہیں ہوتے، یعنی زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ محبتوں کا فروغ، پیار، وزاداری، یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا۔ ایک دوسرے سے استفادہ کرنا۔ آپ کو ملے گا کہ اکابر نے اصاغر سے روایات لی، قبول کیا باتوں۔ تو میرے عزیز، حضرت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص کمال رکھا تھا کہ وہ نہایت درجے کے وزادار تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو ایک آدمی فٹ پاتھ پہ سویا ہوا تھا۔ حضرت کا پیر اس کے پیر پہ آ گیا تو اس نے وہ، جیسے ایک جملہ ہمارے ہاں عام ہے کہ اچانک موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اندھا ہے تو، حالانکہ اسے پتہ ہے جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے وہ اندھا تو نہیں نہ ہو سکتا، نظر آتا ہے تو بھائی بائک پہ بیٹھا ہے نا، اندھے تھوڑی چلاتے۔
وہ پیر پہ پیر آیا، کھڑاؤں پہن رکھے تھے، رات کا وقت تھا، سپاہی بھی ساتھ تھے۔ تو بابا جی سوئے ہوئے تھے، حضرت شیخ کا قدم ان کے پیر پہ آیا تو وہ جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے اندھے ہیں آپ، دیکھ کے نہیں چلا جاتا؟ اب ایک ولی کامل، ایک درویش، ایک مجدد اور پھر وقت کے حکمران، اتنے بڑے آدمی کو اتنا سخت جملہ اندھے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نہایت وزاداری سے فرمانے لگے نہیں، الحمدللہ مجھے نظر آتا ہے، یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھے انہوں نے تلواریں نکال لی۔ تمہیں کیا ہوا حضور؟ اس نے بے ادبی کی ہے، آپ کو اندھا کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ جناب کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے بابا جی تم سے گفتگو کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا نہیں، گفتگو تو آپ سے کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے اللہ کے بندو، انہوں نے تو سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑا کرنے والی کون سی بات ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی وزاداری کو بگڑنے نہیں دیتے، جو جاہل کے سامنے اپنے سارے مزاج کو ہی بگاڑ دے اور اس کی طبیعت کا حسن ہی جاتا رہے۔ ذرا ذرا سی بات پر اتنا غصہ، ہمارے ساتھ بھلا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مخالف ایک جملہ ہمارے خلاف کہتا ہے، پھر وہ کہہ کے اپنے کام لگ جاتا ہے، اور ہم اپنی ساری صلاحیتیں اسی کو جواب دینے میں ضائع کر دیتے۔ اس نے ایک جملہ کہا ہے، آپ پڑھیے نا، مشکات میں حدیث موجود ہے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد آپ کو وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کو برا بھلا کہتے ہیں، پتہ نہیں کس کا نام بگاڑتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، ہم تو محمد ہیں بھائی۔ وہ پتہ نہیں کس کی، کوئی بزرگ تھے نا، کسی نے آ کے ان کو چڑھانا چاہا، اچھا یہ بتائیے ہم دیہاتی لوگ ہیں، غلطی چڑھانے والی ہوتی ہے، چڑھانے والے کی ہوتی ہے کہ چڑھ جانے والے کی ہوتی ہے؟ بولیے۔ بابا جی سے کہتے تھے بابا جی تسی نہ چڑھو، تو یہ لڑکے آپ کو چھیڑنا چھوڑ دیں، لیکن وہ چڑھنے والے چڑھنے سے باز ہی نہیں آتے۔ بھائی آپ چھوڑ دیں چڑھنا، چڑھانے والا خود بخود چپ کر جائے گا، لیکن جب آپ کچھ چیزوں کو ہم کچھ چیزوں کو جان بوجھ کر احساس سے کمزوری بنا لیتے ہیں، ہماری کمزوریاں نہیں ہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سادے آدمی تھے، فرض کر لیں بشیر نام تھا، کسی نے آ کے کہا بشیر صاحب فلاں آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، وزادار بندے تھے نا، وہ کہنے لگے یار تینوں غلطی لگ گئی، بشیر نام دے کئی بندے نے وہ خورے کی دی گل پہ کردا سی، جا مجھے اپنا کام کرنے دے۔ تو اس نے ضد کی، کہا نہیں جی میں دیر تک سن کے آیا ہوں، وہ آپ ہی کو کہہ رہا تھا۔ تو فرمانے لگے پھر سجن تے تو بھی نانا ہویا جیڑا ایڈی چیر اتھے کھلو کے ساریاں گلاں سندا رہا ہے، پھر دوست تو بھی اپنی وزاداری کو نہ بگڑنے دے۔ آپ کچھ بھی ہیں، آپ کیسے بھی ہیں، مجھے یاد ہے ہمارے استاد صاحب نے ہمارے دوست سے کہا تھا، وہ امام مسجد تھے، تو کسی نے آ کے شکایت کی ان کی، تو استاد صاحب اس شخص سے تو کہنے لگے یار یہ بھی نوجوان ہے، تو ابھی جوان ہے، تو ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، تو آپ بزرگوں والے حکم تو ان پہ نہ لگائیں۔ لیکن بعد میں ہمارے اس کلاس فیلو سے ہمارے استاد فرمانے لگے پتر سارے جوان پیچھے کھڑے ہوتے ہیں لیکن تو امام کہلاتا ہے، اگر تو نے امام والا پروٹوکول مانگنا ہے تو پھر تیرے طور طریقے بھی امام والے ہونے چاہیے، پھر تیری وزاداری ہو، تیری طبیعت میں ٹھہراؤ ہو۔ تو بات کو سمیٹتا ہوں، حضرت مفتی صاحب کا خوبصورت لباس، خوبصورت زندگی، خوبصورت مہمان نوازی، میں نے کہا ان کے پاس دلائل کے انبار تھے، مناظر تھے، لیکن وہ مناظرہ کرتے تھے، لیکن جملوں میں پھر بھی جتنا ٹھہراؤ تھا اور جتنی خوبصورتی تھی وہ یقیناً اس قابل تھی کہ مفتی صاحب کو دیکھا جائے، ان کے قریب بیٹھا جائے، چھلکتے ہوئے لوگ، دعوے کرتا ہوا زمانہ، اور آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھیں اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں ہی پڑھا لکھا ہوں، میرے سوا تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یہ انداز ان کا نہیں تھا، ان کی زندگی کی خوبصورتی، ان کے لہجے کا انداز، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا، وہ بتاتا تھا کہ یہ عالمانہ وقار ہے، یہ زاہدانہ انداز ہے،
یہ صوفیانہ طرز زندگی ہے، انہوں نے ہمارے لیے یہی درس چھوڑا ہے۔ ہم عام لوگ ہیں، میں نے گزشتہ سے پیوستہ سال بھی کہا تھا، ان کا علم تو علماء بیان کریں گے، ان کی طریقت صوفیاء بیان کریں گے، ہم عام لوگ ہیں۔ ہم نے تو انہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دیکھا ہے وہ بڑا شان والا دیکھا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سال بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا 2010 کے آخر میں، 11 کے ابتدائی ایام تھے 2000 کے، تو کافی سارے بزرگوں نے شفقت فرمائی، نماز جنازہ میں آئے، مفتی صاحب قبلہ بھی آئے، تو میں نے خصوصاً عرض کی، میں نے کہا آپ والدہ کے جنازے کی امامت کریں، ان کی وزاداری، اور پھر میں نے میری ڈھیر ساری ملاقاتیں رہیں اور سالوں پر ملاقاتیں رہیں۔ آج عمل کے جن رستوں پر چلنا ایک بندہ مومن کو اور طریقت کے، تصوف کے، معرفت کے رستے پر چلنے والے جن لوگوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جو چیزیں انسان کی روحانی ترقی کو روک دیتی، جو دنیاوی طور پر، مالی طور پر اسے مضبوط کر دیتی ہیں لیکن عملی طور پر اسے کمزور کر دیتی ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز پر ہم بات کریں گے۔ انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا بتاتا بھی ہے اور اچھا کہلاتا بھی ہے۔ روز بروز اس کے اندر یہ خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، اچھا جانیں، میری تعریف ہو، خود پسندی میں مبتلا ہوتا جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر بطور اصلاح بھی اس پر تنقید کر دے تو اس کو وہ بھی چیز پسند نہیں ہوتی، اور بہت ساری جگہوں سے، بہت سارے معاملات سے وہ اس لیے بھی رک جاتا ہے کہ وہاں چیزیں اس کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی۔ قرآن مجید نے انسان کی اس کمزوری کا ذکر کیا ہے اور سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا اپنے آپ کو ستھرا بنا کر پیش نہ کرو، اپنی زبان سے اپنے آپ کو ستھرا بنا کے پیش نہ کرو، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے پرہیزگار کون ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، ان دو لفظوں میں وضاحت کر دی، تم نہ اپنے آپ کو پیش کرو۔ ہمارے ہاں ہر آدمی کا مزاج ہے، ہم اپنی خدمات بتاتے ہیں، اپنی خدمات گنواتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنے منہ سے اپنا آپ بتاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، کمزوری یہ واقعہ ہوتی ہے کہ انسان اخلاقی طور پر اور روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے 5 سال کسی ادارے میں پڑھا لیا، وہ بھی بتا رہا ہے جی الحمدللہ 5 سال سے قرآن پاک پڑھا رہا ہوں۔ کس کو بتا رہے ہو؟ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تو پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم تو جانتا ہے۔ میں نے وہاں 10 سال نوکری کی، دین کی، تو بتا کس کو رہے ہو؟ کس کو آپ یہ بات بتلا رہے ہیں؟ یہاں تو اپنا بتانے کا اتنا عجیب ذوق پیدا ہوا ہے کہ اپنے والد کو حج کرا کے لوگ دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ابا کو حج کرایا، بھئی ابا آپ کے تھے تو آپ نے حج کرانا تھا، کسی اور نے تھوڑی کرانا تھا۔ جب والد آپ کے تھے تو آپ کو ہی کرانا تھا۔ میں نے جی بہنوں کی شادی کی تو بہنیں کس کی تھیں؟ میں نے بھائی کے ساتھ مدد کری تو بھائی کس کا تھا؟ میں نے جی اپنے استاد کی بڑی خدمت کی، ان سے پیار کیا تو بھئی استاد بھی تو آپ کے تھے نا۔ کہتا جی میں نے الحمدللہ اپنے مرشد کے آستانے پر، میں نے اپنے شیخ کے آستانے پر نوکری کی، اور میں نے کہا تجھے غلطی لگ گئی ہے۔ کسی نے کہا تھا حضرت انس بن مالک سے بڑے نصیبوں والے ہو، 10 سال ہو گئے حضور کی نوکری میں، فرمانے لگے یہ تو ان کی نظر ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، تو ان کی مہربانی ہے، میں کون ہوتا ہوں مطلب میں اور ان کی نوکری؟ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا اور من کجا؟ اپنا بتانا، اپنا آپ دکھانا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنی تعریف پسند کرنا، مجھے مانو، مجھے کہو، مجھے گنو، میں خوبصورت زیادہ ہوں، میں پڑھا لکھا زیادہ ہوں۔ کچھ کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں سینئر زیادہ ہوں۔ بھئی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اللہ فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو بنا کے پیش، دیکھیں نا کیسے خوبصورت لفظ ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ،
اپنے آپ کو ستھرا بنا کے پیش نہ کر. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے تم میں سے متقی کون ہے. اسے بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے. تو اپنی زندگی میں یہ جو خواہش ہے نا بڑا ہونے کی، سیانہ ہونے کی، سمجھدار ہونے کی، یہ انسان کو کمزور کر دیتی. ہم تعارف ہی بڑا کراتے ہیں، ہمارا تعارف بہت زیادہ ہے، ہمارا ذکر بہت زیادہ ہے، ہم بہت بڑے ہیں، ہمیں مانو، ہمیں گنو، ہمیں شمار کرو، ہماری خدمات کو تسلیم کرو. ہمارے ہاں تذکرے کیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ حدیث ہمیں بتائے گی کہ وہ جو ہمارے اندر ادھیڑ پدیڑ ہے نا، وہ جو مد و جزر ہے، وہ جو دل لگتا نہیں، کہیں ٹھہرتا نہیں، وہ جو نماز میں طبیعت جمتی نہیں، وہ جو قرار ملتا نہیں، وہ جو سکون آتا نہیں. تو یہ ایک حدیث بہت سارے ہمارے باطنی سوالوں کا جواب دے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کنز الاموال کی حدیث ہے. حضور فرمانے لگے، مال اور مرتبے کی محبت، مال اور مرتبے کی محبت، یعنی پیسے کی محبت اور عزت کی محبت کہ میں بڑا ہو جاؤں، میں چاہا جاؤں. فرمایا مال اور مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے. مومن منافقت کے راستے پہ چل پڑ. اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آئے اس بات، اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے. یہ تو مال کمانے نہیں نکلا، اور یہ تو مرتبہ حاصل کرنے جب نکل پڑا ہے تو فرمایا تیرے اندر منافقت، پھر نہ حلال حرام کی تمیز رہ جائے گی، نہ اپنے بیگانے کی تمیز رہ جائے گی، کوئی پتہ ہی نہیں رہ جائے گا. پھر تو انسان بھیڑیوں کی طرح لوٹتا پھرے گا، کھاتا پھرے گا، دندناتا پھرے گا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالوضاحت فرما دیا. حضور فرمانے لگے، یاد رکھو اس محبت کو پنپنے نہ دینا، اس کے اندر زیادہ قوت نہ آنے دینا کہ تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں، اس کو اتنا زیادہ بڑھوتری نہ دینے لا کہ پھر تمہارے لیے واپس لوٹنا مشکل ہو جائے. حبیب دو عالم نبی اکرم رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مرتبے کی محبت، یہ چاہا جانا. بہت سارے مذہبی لوگوں میں روحانیت نہیں ہوتی، پگڑی بھی ہوتی ہے، دستار بھی ہوتی ہے، کتابوں کا علم بھی ہوتا ہے، روحانیت کا دور دور تک پتہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پگڑی باندھ کے، کتاب یاد کر کے، سارا کچھ سمجھ کے خواہش ہوتی ہے کہ اب مجھے اسٹیج بھی ملے، اب مجھے تھوڑا سا اسٹیج بھی دیا جائے، مجھے عزت بھی دی جائے، چلو میرے آنے پہ 2 نعرے بھی لگا دیے جائیں. تو یہ چیز انسان کی طبیعت کے اندر نفاق کو جنم دیتی ہے، یہ کمزوریاں پیدا کرتی ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جسے دنیا نہیں جانتی. 1,44,000 صحابہ نے حج کیا ہے حضور کے ساتھ. کہاں گئے باقی سارے؟ لوگوں کو تو چند کے نام آتے ہیں. وہ 313 جو میدان بدر میں جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکلے تھے، کدھر ہیں ان کے نام؟ وہ جو 72 احد میں شہید ہو گئے تو وہ کہاں تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ اور میاں اگر وہ بھی اس چکر میں ہوتے کہ پہلے میری تختی لگاؤ، پہلے مجھے سینئر مانو، پہلے مجھے بڑا جانو، پہلے میرا اقرار کرو، پہلے مجھے کوئی گولڈ میڈل دو، تمغہ حسن کارکردگی دو، تو پھر تو کام رہ گیا تھا. انہوں نے کوئی ایسی چیز طلب نہیں کی. ان کی طلب اتنی تھی کہ یا اللہ راضی ہو جائے یا اللہ کے رسول راضی ہو جائے. یہ خود پسندیاں، یہ چاہا جانا، یہ مرتبہ، اٹھ بلیا چلو تھے وسیے، او جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. یہ کیا الجھاؤ ہوا؟ مجھے بھی گن لو، مجھے بھی شمار کر لو، ذرا میرا بھی نام لے لینا، میرا بھی. مذہبی محافل میں ہم جاتے ہیں نا تو ایک رکا لکھ کے دیا جاتا ہے، یہ فلاں پیر صاحب کی صدارت ہے، فلاں سیٹھ صاحب کی نگرانی ہے، فلاں چودھری صاحب مہمان خصوصی ہیں. میں بھی ایک جگہ گیا تھا تو میرے ہاتھ میں لسٹ تھمائی، میں نے کہا تم نے تو مجھے وہاں کہا تھا کہ نبی پاک کی تعریف کرنی ہے.
اس وقت تو یہ طے ہوا تھا کہ حضور کی تعریف کرنی اور یہاں اس کی بھی کرو تو اس کی بھی کرو تو اس کی بھی کرو. نا مہربانی فرمائیں، چکروں سے باہر آئے، اپنے آپ کو چاہنا، میرا بھی نام، میرا بھی تذکرہ، مجھے بھی پوچھ لو. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے. ذرا حضور کے الفاظ پر غور کریں. فرمایا 2 بھوکے بھیڑیا تو ویسے بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر بھوکا ہو تو 2 بھوکے بھیڑیے. حضور فرمانے لگے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال کی اور عزت اور آبرو کی خواہش بندہ مومن کے دل میں تباہی مچا دیتی. اللہ کرے سمجھ آئے ہمیں. فرمایا بھیڑیے وہ بھی بھوکے اور روکنے والا بھی کوئی نہیں. بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو تو اتنی تباہی نہیں کرتے جتنی تباہی مال کی محبت اور چاہا جانے کی محبت، کہ مجھے بڑا مانو، مجھے چاہو، میری عزت کرو، میرا نام لو، میرا مرتبہ لو، مجھے پوچھو. یہ چیزیں دل کو تباہ کر دیتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمارا باطن اجڑ چکا ہوتا ہے. ہم نے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بڑی شاندار ویسٹ کوٹ سجائی ہوتی، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اندر سے تو خالی ہو چکے. ہمارے کپڑوں کو جیبیں بڑی لگی ہوتی ہیں، پر جیبوں میں 4 سکے ہو سکتا ہوں، پر باطن میں روشنی کوئی نہیں ہوتی. اندر بالکل خالی ہوتا ہے، اندر تباہی، اس لیے کہ ہماری خواہش ہی بڑی ہے، ہمارا تذکرہ ہی بڑا ہے. وہ ایک معمولی آدمی میری طرح کا، اچھے علماء کی بزرگوں کی بات نہیں کرتا، معمولی آدمی مسجد میں بچے پڑھاتا ہے صبح ناظرے کے میری طرح کا، وہ بھی بتاتا ہے کہ جب میں نہیں تھا نا ادھر تو اس وقت 30 بچے تھے، جب سے میں آئے 80 ہو گئے. تو میں کہتا ہوں کس کو بتا رہے ہو؟ یعنی جس بندے نے اپنے والد کے لیے 15 قرآن پاک پڑھا لیے، حالانکہ اس میں سے اس نے خود ایک بھی نہیں پڑھا، وہ بھی یہ سال ثواب کی تقریب میں اعلان کرا رہا ہے کہ میرے ابا جی کے لیے 15 قرآن پاک 1500 قرآن پاک جمع ہوا ہے. صاحب یہ دنیا کو بتانے کی چیزیں، اظہار کس بات کا، تذکرہ کس بات کا، نام کس بات کا؟ یہ ان چیزوں سے باہر آئیں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کپڑے غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے بالوں پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، رب اشغاز اغبر. فرمایا ان کی حالت پرا گندا ہوتی ہے، لیکن فرمایا لو اقسم علی اللہ لا ابرا، لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں. پر یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہے، کپڑوں پہ مٹی ہے، بالوں پہ گرد ہے، لوگ پاس نہیں بٹھاتے، پر ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں تو رب ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے. اس لیے کہ وہ مخلص لوگ ہیں، وہ کسی کو 2 وقت روٹی کھلا کے 200 جگہ بتانے والے نہیں، وہ اپنا تذکرہ کرنے والے نہیں. اور میں آپ کو زندگی میں ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں، جو اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکاتا جاتا ہے رب اسے عزتیں دیتا جاتا ہے. یہ عاجزی لفظوں سے نہیں ہوتی کہ میں تو فقیر آدمی ہوں، میں تو درویش آدمی ہوں، میں تو بڑا سادہ ہوں. بڑے اس طرح کے درویش دیکھیں جن کے لفظوں میں درویشی ہوتی ہے، مزاج میں تکبر ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کپڑے بھی ستھرے پہنتے ہیں، پگڑی کا شملہ بھی اونچا رکھتے ہیں، لیکن اگر کبھی اپنی گردن جھکا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا بھائی میں بدکار پرانا خادم، میں بدکار. ان کا یہ خیال ہوتا ہے، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے. کسی جگہ بھی وہ اپنے اندر کسی جگہ کوئی عجب، کوئی تکبر، کوئی خود پسندی پیدا نہیں ہونے دیتے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم میں سے 1 درہم یا 1 پیسہ مانگے، تم میں سے کسی سے وہ 1 درہم یا 1 پیسہ مانگے تو تم دو گے بھی نہیں، تم نہیں دو گے. بندے اس طرح کے ہیں. اور فرمایا اگر وہ اللہ سے جنت کا سوال کریں تو اللہ جنت انہیں فوراً دے دے گا. اب میں یہاں رک گیا، جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، یہ طبرانی کی حدیث ہے، میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں رک گیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہو کہ اگر وہ مانگے، وہ اتنے بے نیاز ہیں کہ جنت بھی نہیں مانگ رہے. حضور فرمانے لگے اگر وہ، اللہ کرے میں سمجھاؤں سکوں بات آپ کو، حضور فرمانے لگے میری امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم میں سے کسی سے 1 درہم یا 1 پیسہ مانگے تو تم نہ دو،
لیکن اگر وہ اللہ سے جنت مانگے تو اللہ فوراً عطا فرما دے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے بے نیاز ہیں، بڑے بے نیاز ہیں۔ وہ حضرت رابعہ بصریہ کہتی تھی نا، میں جنت کے لیے نمازیں نہیں پڑھتی، میں تو رب کی رضا کے لیے پڑھتی ہوں۔ ہاں، وہ کہا تھا اقبال نے، کہنے لگے واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو چل عقبہ بھی چھوڑ دے، چل بس کر پھر ڈائریکٹ رب کی رضا پہ آ، جنت جو دنیا جو چھوڑ دی ہے تو پھر عقبہ بھی چھوڑ دے، چلے معذرت کے ساتھ ہی صحیح، لیکن دنیا جو چھوڑ دی ہے تو پھر عقبہ بھی چھوڑ دے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے دنیا کا سوال کریں تو انہیں نہ دے گا، اور ان سے دنیا اس لیے روکی گئی ہے، یعنی وہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ہے، بس فقط 2 چادروں والے اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی مال کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ انہیں مال ضرور عطا کرتا، لیکن اللہ کی نظر میں اس مال کی کوئی حیثیت چھپ کے، پیچھے رہ کے، پیچھے بیٹھ۔ میں کہا کرتا ہوں حضور صحابہ کی تعریفیں کرتے تھے، کبھی صحابہ نے بھی اپنی کی ہے؟ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، کیا خوبصورت لفظ ہے۔ حضور فرمانے لگے میں نے جس پر بھی دین پیش کیا نا اس نے دلیل مانگی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرا ابو بکر ہے۔ میں نے اس کے سامنے دین پیش کیا، اس نے دلیل مانگی کوئی نہیں، اس نے دلیل مانگی کوئی نہیں، اس نے میں نے پیش کیا، یہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور حضور فرمانے لگے میں نے سب کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر کا میں نے دیا نہیں، قیامت میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلہ دے۔ حضور ساری زندگی فرماتے رہے ابو بکر نے بڑی نیکی کی، بڑی نیکی کی۔ کوئی کچھی بات بھی نکال کے دکھا سکتا ہے کہ کبھی ممبر پہ کھڑے ہو کہ حضرت صدیق اکبر نے بھی کہا ہو میں نے بڑی نوکری کی؟ یہاں تو مصیبت بن گئی ہے۔ ایک دفعہ جھاڑو دینے والا 1500 جگہ پہ بتاتا ہے، وہ ختم ہو گیا جب تو نے بتا لیا، وہ جب تو ایک جگہ اظہار کر بیٹھا تو نیکی ختم ہو گئی۔ جب نیکی بتا دی جائے، سنا دی جائے، پھر کوئی نیکی رہتی ہے؟ وہ تو ختم ہو گئی صاحب۔ حضور نے فرمایا، پر جناب صدیق اکبر نے ساری زندگی کوئی بات، میرے محبوب فرماتے رہے کہ میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان رستہ بدل جاتا ہے۔ حضور فرماتے رہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور فرمانے لگے 950 سال جبریل امین عمر کی شان بیان کریں تو شان ختم نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے رہے، لیکن عمر ساری زندگی یہی کہتے رہے، او لوگو میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ یہ تو مہربانی کر دی، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ انہوں نے بھی ساری زندگی کہا میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، میں اونٹ چرانے والے کا بیٹا، ساری زندگی وہیں کھڑے رہے، ساری زندگی۔ میں نے ایک دفعہ اپنے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا حضور یہ قرآن میں خوف کا بھی لفظ آیا اور خشیت کا بھی آیا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ ہم معنی ہے یہ لغت میں، تو ایک تو معنی اہل زبان کریں گے اور ایک معنی اہل نظر کریں گے، کیونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ تو میں نے کہا حضور صوفیاء میں بھی کوئی معنی ہے؟ تو فرمانے لگے بالکل ہے۔ میں نے کہا دلیل؟ کہنے لگے حضرت عارف رومی نے لکھا ہے، عارف رومی نے لکھا ہے کہ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ گناہوں کا ہوتا ہے۔ میں نے غلطیاں کی ہیں تو کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اور یہ جو خشیت ہوتی ہے نا یہ عاجزی کی ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے سر کا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے پاس نا دروازے پہ ایک عورت مانگنے آئی، فقیر نہیں، بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ ابھی سویرے فقیر تھی، شام کو ملکہ بن گئی، 1 منٹ لگا۔ صبح فقیر تھی، مانگ رہی تھی، ہاتھ پھیلا رہی تھی، شام کو ملکہ بن گئی۔ بڑا اعزاز دیا بادشاہ نے، بڑا نوازا، 20 کنیزیں
काम करने वाली, माल दौलत सारा कुछ, लेकिन वो बीबी रोज रोती, कभी मुसल्ले पे बैठ के रोती, कभी कुरान पढ़ के रोती, सुबह से शाम तक 20 दफ़ा कनीज़ें देखती तो रोती। बादशाह ने हुक्म दे रखा था कि इसके अबरू का इशारा हो जाए तो जो ये मांगे इसे दे दिया जाए, लेकिन वो रोती रहती, वो रोती रहती, वो रोती रहती। एक दिन जो कनीज़ों में से ज़रा सियानी थी वो आ गई, कहने लगी बीबी बात सुन, हमें नहीं समझ आती कि हम गरीब लोग हैं, मजबूर हैं, तंगदस्त हैं, बेख्तियार हैं, तू मालदार भी है और बाइख्तियार भी है और मौज में है तो रोती क्यों है? तो वो कहने लगी तुम्हें पता नहीं मैं क्यों रोती हूँ। मैं जब पलट के अपना माजी देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं इस काबिल नहीं थी, उसने नज़र करम कर दी है, तो अब सारा दिन रोती रहती हूँ कि कहीं मेरे सर का साईं नाराज़ ना हो जाए। मैं इस काबिल नहीं थी, मैं इस काबिल नहीं थी, पता ते सारा है ना सरदार नू कीतियां दा, इहदा पर्दा चपाया ही तेरा भला होसी, काबिल नहीं थी। और फिर उन कनीज़ों को कहने लगी संग सहेलियों आओ बैठो, मेरे लिए दुआ करो कि वो जो मेरे पर शफ़क़त करता है वो हमेशा मुझसे राज़ी रहे, वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, वो कहीं किसी जगह परेशान ना, कहीं कोई ऐसा मामला ना बन जाए। उस यारो वो जो ज़र्फ़ वाले लोग थे उनका तो ये स्टेटस था कि वो रोते थे, और यहाँ 2 नेकियां करके ज़माने को बताना, 2 खिदमतें करके तारीफ़ मांगना, अजर का सवाल करना। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह क़यामत कुछ लोग अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, ए अल्लाह हम हाजी थे, नमाजी थे, सखी थे, इबादत गुजार थे। तो अल्लाह फरमाएगा क्या लेने आए हो? अल्लाह वो मस्जिद बनाई, मदरसे में ताउन किया, फलां शेख की नौकरी की, फलां जगह गए, जलसा कराया, महफिल कराई, सराय बनाया और साफ पानी का कुआं लगवाया, और जनाब हमने वो फलाने की। तो अल्लाह फरमाएगा मेरे लिए थोड़ी की थी, जाओ जिनको दिखाने के लिए की थी उनसे जाके अजर मांगो। तुम्हारा तो ख्याल था वाह वाह हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए, और मिट्टी दें, मिट्टी रहना ही एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। अजीब बात करते हैं साहब लोग, और बतलाना और दिखाना और जाहिर करना और फिर उसका तज़किरा करना और थोड़ी सी खिदमत करके ना, थोड़ी सी उसका जनाब जिक्र करना। मैं 4 इज्तिमात में शरीक हुआ एक दिन, ये भी 1 आध दिन पहले, थोड़ा बीमार हूँ, ज़्यादा नहीं काम कर सकता, तो मुशक्क़त खासी करनी पड़ी। एक साथी ने भी मुझे कहा कि माशाल्लाह कल बड़ी हिम्मत देखी आपकी, दूसरे ने भी कहा, तीसरे ने भी कहा, फिर जब चौथे ने तो कहा, मैंने कहा यार बस कर दो, न कहो इतनी दफ़ा, हाँ कर ली तो क्या हो गया, हद हो गई है। अगर तुम हमारे गुनाह गिनो और फिर हमारा काम गिनो तो हमें मशवरा दोगे कि थोड़ी और मेहनत किया करो। पर ये तो पता सारा है ना सरदार नू कीतियां दा, साडा पर्दा चपाया ही तेरा भला होसी। अपनी ज़िंदगी में ना ये इससे बाहर आ जाए, मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। किधर गए जो बड़े जाने जाते थे? कहाँ गए जिनके नाम का तूती था? वो किधर गए जिन्होंने तारीफ़ें करा ली? तारीफ़ बस एक ही अच्छी है, दुआ करो वो हो जाए। एक तारीफ़ बड़ी अच्छी है, दुआ करो वो हो जाए, वो हो जाए। काश किसी के माँ बाप जाने से पहले पहले कह दें कि मैं औलाद से राज़ी हूँ। काश किसी का उस्ताद जाते जाते कह जाए कि मैं फलाने से और दुआ मांगो। किसी का मुर्शद किसी को कान में बता जाए कि मैं उससे बड़ा राज़ी हूँ, दुआ मांगो। और फिर कामयाबी तो तब होगी जब कब्र में जाएंगे और मदीने वाले रसूल कहेंगे आजा मैं तुझसे राज़ी हूँ। बाकी ये बड़े बड़े पोस्टर छपते, बड़े बड़े नारे लगते, हुकूमतें कायम होती, फिर एक वक्त आता है हर चीज़ ज़मीं बोस हो जाती है। संगियो याद रखो, ये चाह जाने की ख्वाहिश, ये उजब, ये खुद पसंदी, अपने आप को ठीक करना, अपनी तारीफ़ें करना, अपने आप से बातें करना, अपना ही चेहरा देखते रहना, फिर पलट के अपने आप को संवारने लगना, फिर कंघी शुरू कर देना, फिर इस डिज़ाइन का कपड़ा उतार के तो नए डिज़ाइन का पहन लेना, फिर लोगों को बताना कि तू कह मैं बड़ा काबिल हूँ, देखा मैंने कैसे माल कमाया है, अब तू बोल के मैं कितना अच्छा हूँ। खुशामदी टोलों को जमा कर लेना और जगह जगह अपनी तारीफ़ें, खुशामदें, बंदे बिठाना। ना ना ना, कोई काम ऐसे भी करो
جس میں کسی تحفے کی خواہش نہ ہو، جس میں کسی شخص کے کہنے کی خواہش نہ ہو، جس میں کوئی بڑھوتری نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ انسان محسوس کرے یارو میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس نیکی کو پسند کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے نیکی کی جائے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو، سیدھے سے کرو الٹے کو خبر نہ ہو۔ جو چیز چھپی رہتی ہے نا وہ قیمتی ہوتی ہے۔ 10 کروڑ جس کے گھر میں پڑا اس نے کبھی بتایا 10 کروڑ قیمتی کہ تہجد کی نماز قیمتی؟ 10 کروڑ کا تو بتاتا نہیں، تہجد کا ساری دنیا کو بتا دیتا ہے۔ عجیب آدمی ہے بھئی، 10 کروڑ قیمتی کہ تہجد قیمتی؟ تیرے گھر میں اگر 20 تولے سونا ابھی پڑا ہے بتائے گا گلی گلی جا کے کہ گھر میں جی سونا پڑا جی 20 تولے، وہ میں اب ابھی رکھ کے آیا ہوں جی، چابی میری جیب میں، بتاؤ گے؟ لیکن 20,000 مسجد میں دے کے سارے زمانے کو بتا دیا۔ وہ 20,000 زیادہ قیمتی اس 20 کروڑ سے جو اللہ کے رستے میں دے دیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ایک بکرا لائے اور اسے ذبح کیا اور فرمایا عائشہ پکاؤ، کچھ بانٹ دینا کچھ میرے لیے رکھ لینا۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں بانٹتی رہی، ایک دستی، ایک گوشت ٹانگ کا ایک دستی بچ گئی۔ حضور تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ کیا بنا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ سارا ہی بانٹ دیا ہے، ایک دستی بچی ہے۔ حضور فرمانے لگے عائشہ نہیں، وہ جو تو نے بانٹا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے، وہ جو تو نے بانٹا ہے وہ سارا بچ گیا ہے، بس یہ جو دستی تو نے بچائی ہے نا یہ اصل میں بچی، یہ ہمارے اپنے کام آئے گی، یہ نہیں بچی۔ بھائی آپ حفاظت کریں اپنے آپ کی، روحانیت بگڑ گئی۔ میں کئی دفعہ جو میرے سے پیار کرنے والے ہیں نا، کچھ علماء اور کچھ ہمارے شاگرد، میں کبھی کبھی ان سے پوچھ لیتا ہوں ادھر آؤ، نمازیں پڑھاتے ہو، تقریریں کرتے ہو، دین کا کام کرتے ہو، ادھر آؤ، یہ بتاؤ کس کے لیے نکلے ہوئے ہو؟ اگر اپنے 4-5 بچوں کو پالنے کے لیے روٹی کمانے نکلے ہو تو یہ چھوڑ دو کام، اور بڑے کام ہے دنیا میں وہ کر لو۔ اور اگر دنیا میں شہرت کے لیے نکلے ہو تو اس سے تو شہرت لیٹ ہوگی، کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو جاؤ، زیادہ مشہور ہو جاؤ۔ تمہیں اللہ نے منصب دیا ہے، منبر دیا ہے، مصلی دیا، خبردار مصلی رسول اللہ کا، مصلی نبی پاک کا، اور یارو اس پر خیال کسی غیر کا، منبر رسول پاک کا، اور اس کا بیٹھ کر دل کسی اور سے جڑا ہو، اس سے بڑا بھی دھوکہ کوئی ہوگا؟ اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو منے، خدا را اس بات کو سمجھے، اپنے آپ کو سیدھا کرے، اور وہ اندر جو باطن کا رشتہ روز غیروں سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے، غیروں سے، ذاتی شہرت، ذاتی معاملات، ذاتی داستانیں، کہانیاں، شہرت، ہلکا فلاں، اس سے باہر آؤ۔ اتنا چھوٹا نفع، اتنا چھوٹا مفاد، زندگی میں 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے تو ایسے نکالو جس میں بندہ نہ ہو، ہم ہو یا ہمارا رب ہو، رب کا رسول ہو، اور کوئی موجود نہ ہو۔ یہ جو خواہش ہے نا کہ میرا بھی نام لیا جائے، کہیں مجھے بھی کو جان لے، اس سے باہر آ جائیں۔ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے قربانیاں دی، انہوں نے ڈیوٹیاں کی، انہوں نے نہیں کہا ہمیں یاد رکھا جائے، ہمارا ذکر کیا جائے، پر میرے رسول پاک نے روز ذکر کیا، حضور نے روز تذکرے کیے۔ 70 لوگوں نے جان دی تھی احد کے میدان میں، یا 72 نے شہید ہوئے تھے، یارو وہ شہید ہو گئے، جانیں دے گئے، اور پتہ ہے میرے رسول پاک نے کیا شان دی؟ انہوں نے نا ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جا کے دعا فرمائی، پھر حضرت ابو بکر بھی وہاں گئے ہر سال، پھر حضرت عمر بھی گئے۔ مزے کی بات یہ کہ با پردہ با حیا چھپی ہوئی پردوں میں حضرت فاطمہ الزہرا بھی وہاں تشریف لے جاتی، ان کو اعزاز دیا۔ انہوں نے نہیں لوگوں سے کہا کہ ہمارے تذکرے کرنا، ان کے بچوں نے ان کے دربار نہیں بنائے، مخلص ہو کر جان دی تھی تو ساری دنیا گنبد خضرا پہ حاضری دیتی ہے، گنبد خضرا والے محبوب وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ان پر رحمتیں فرماتی۔ اس لیے اسے باہر آئیں بحث سے،
زندگی میں کچھ کریں پتہ نہ ہو. یارو بہت سارے دنیا داروں کو دیکھا ہے جو کسی بچے کی فیس دیتے رہتے ہیں، اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری کون دے رہا ہے. دنیا داروں کو، دنیا دار. اور بہت سارے دین داروں کو دیکھا ہے جو 1,00,000 روپیہ محفل میں دے کے تو پھر کہتے ہیں اب صدارت بھی میری کراؤ. یہ دین دار ہے. اور ایک دنیا دار ہے جو اس طرح کر رہا ہے. اس لیے فرق محسوس کریں. فرق صرف حلیے کا نہیں ہوتا، فرق تو تقوی کا ہوتا ہے. میں ماحول میں جس چیز کی بڑی کمی محسوس کرتا ہوں نا، جس نے گھٹن پیدا کر دی ہے، سارا کچھ ہے، صرف محبت کی کمی ہے. پیار اگر بڑھ جانا، اب دیکھیں نا، گھر میں سارا کچھ موجود ہو نا، بچے بھی ہوں، پیسے بھی ہوں، گھر بھی کشادہ ہو، فریزر نعمتوں سے بھرا ہوا ہو، سارا کچھ ہو، لیکن اگر گھر میں بسنے والے میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو تو ساری سہولتوں کے باوجود گھر کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کی جاب، آپ کی نوکری آپ کے اپنے شہر میں ہو، سہولیات ساری ہوں، سفر میں آنا جانا آسان ہو، اچھے الاؤنسز ہوں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، لیکن جس جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں اگر لوگوں سے آپ کا پیار نہیں تو تلخی بڑھ جاتی ہے، ماحول کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے سکون چاہیے، چھوڑ دیتے ہیں لوگ. آپ دین اسلام کا بغور مطالعہ کریں تو دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے گا تو وہ دین محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، انبیاء سے محبت، پھر صحابہ سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، تابعین سے محبت، اولیاء سے محبت، علماء کا پیار. یہ جتنے جدید مفکرین ماحول میں اتارے گئے یہ اس نفرت کو فروغ دینے کے لیے اتارے گئے کہ وہ محبت کا سبق جو صدیوں سے اسلاف پڑھا رہے تھے اس سبق کو لوگ بھول جائیں. مزاجوں میں، لہجوں میں جب محبت پیدا کر لی جائے، انداز جب پیار والا ہو جائے. میں اور آپ نا، ہم ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، گھر میں ناراضگیاں، باہر ناراض لوگوں کے درمیان رہ کے ہم سب نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا. خوش ہونے میں لوگ دیر کر دیتے ہیں، ناراض ہونے میں 1 منٹ لگاتے ہیں. اس بات پہ بھی ناراض. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک دفعہ عرض کی حضور سب لوگ میرے ساتھ خفا رہتے ہیں، رشتہ دار بھی، پڑوسی بھی، گلی محلے والے بھی، ادھر ادھر سارے لوگ. حضرت محبوب الہی فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، اس پہ عمل کا، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. کہنے لگے بیٹا اس طرح کر، تو محبت کرنی شروع کر دے. وہ چپ کر گیا، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے کہ یہ تو دنیا کا مشکل کام ہے، محبت کیسے کریں. یہاں تو روز نفرتوں کا فروغ ہے، یہاں تو لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہاں کہاں کس کس مقام پر کیا کیا زہر اگلتے ہیں. کیسے محبت کریں؟ اس نے وہی جواب دیا جو ہم سب دیتے. کہنے لگا حضور محبت کرتے ہیں پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں پیار کرتا ہوں، وہ سامنے سے ڈنگ مارتے ہیں. تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا نسخہ ایک ہی ہے، اگر فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا زیادہ کر دینا، محبت ذرا بڑھا دینا. فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا، آپ تھوڑا سا نا لہجے میں، ماحول میں، طبیعت میں تھوڑی محبت کو لائیں، تھوڑا پیار کو لائیں. مشکات میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن کا مزاج، مومن کا لہجہ، فرمایا مومن محبت والا ہوتا ہے. اور حضور فرمانے لگے اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے. آپ کو پورا باب ملے گا کتب احادیث میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا. پورا باب ملے گا کہ پیار کرو. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اعلان ہوگا. وہ کہاں ہیں وہ لوگ
جو خالص میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے، وہ لوگ حاضر ہوں گے. کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی ووٹ کا، کوئی نوٹ کا، کوئی داد کا، کوئی امداد کا، کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے. تو رب کریم فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں. تم چونکہ میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا. میں دیکھتا ہوں کہ تلخی پیدا ہو گئی ہے طبیعتوں میں، لوگ بگڑتے ہیں. اچھا بات کرتے ہیں، یہاں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، دانشور لوگ بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ مجمع میں بڑے بڑے سمجھدار. دو چار بہانے ہم نے بنا لیے پیار نہ کرنے کے. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دکھ ہی بڑے ہیں، مسائل ہی بڑے ہیں. اب آپ کہتے ہیں محبت کریں، محبت کی بولی بولیں. اتنے مسائل کے بیچ کیسے محبت؟ میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا. تو آج کل ہمارا چونکہ دور ہے نا تبصروں کا، ہر آدمی صحافی ہے اور سب کے پاس ہی اندر کی خبر ہے، اور خبر کسی کے پاس بھی کوئی نہیں. سارے کہنے تو چھٹ تینوں میں دسنا، بتاتے رہو، صبح و شام تبصرے کرتے رہو، اسی میں سارا کچھ وقت گزار دو. ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، ہر ایک صحافی ہے. میں بیٹھا تھا، تھوڑا مصروف تھا، بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا. تو دو چار لوگ آ گئے، چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے گرما گرمی چلتی ہے سیاست میں. تو وہ مجھے کہنے لگے آج کل حالات کیا ہیں. تو میں چونکہ تبصرہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، وقت کسی اور کام کرنے کا تھا. حالات کیا ہیں؟ میں کہ بالکل ٹھیک نہیں اللہ دے فضل نہ. وہ پریشان ہو گیا، جی تسی نہیں ہو گئے سارے اوپر. کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 3 منٹ کا تبصرہ میں کروں گا، پھر 15 منٹ کا وہ کرے گا، پھر 20 منٹ کا میں کروں گا، پھر وہ کرے گا، وقت گزر جائے گا. میں نے اس سے کہا جی جو کچھ پیچ و تاب چلتا ہے نا یہاں، ہم نے تو جب سے شعور سنبھالا اسی طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایسا ہی ماحول ہے اور اس طرح الجھا دیا اس ماحول کو کہ سمجھ نہیں آتی صحیح کون ہے غلط کون ہے. یہ تو یوں ہی چل رہا ہے، تو یہ تو چلتا رہے گا. تو کیا ہم ہنسنا بھول جائیں؟ کیا ہم اپنوں سے ملنا بھول جائیں؟ کیا ہم محبت کا انداز چھوڑ جائیں؟ یہ تو جو ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا. وہ جی دکھ بڑے ہیں، پیار کیسے کریں؟ اب انداز کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ جناب تکلیفیں بڑی ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں. خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے، میں اللہ کا محبوب ہوں، سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے آئی ہیں. آپ سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں. 13 سال مکے کے کیا کیفیت رہی، اور پھر جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو یہاں کبھی بدر میں تلواریں چمک رہی ہیں، کبھی احد میں 70 سے زیادہ لوگ شہادت کا جام پی رہے ہیں، کبھی خندق ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کافروں کی شرارتیں تو کبھی منافقوں کی سازشیں. ہمیشہ ماحول تلخ رہا. لیکن حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے. دکھ تو ساتھ ہی رہیں گے، آزمائشیں تو چلتی رہیں گی، ماحول تو کٹھن سے کٹھن آتا رہے گا، یہ تو حالات ساتھ رہیں گے. لیکن محبوب نے فرمایا تو نیکی کو چھوٹا نہ سمجھ، نہ کچھ کر سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لیا کر، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے. لہجوں سے ذرا تلخی کو نکالیں، ذرا تلخی کو نکالیں. اور پھر ایک اور بات کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جناب اتنی مشقت کریں کہ یہاں پیار کریں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. یہ محافل میں لوگوں کو آنے کا کہا جائے نا تو کہتے ہیں مولانا کیا بتائیں آپ کو، بڑی مزدوری، بڑی مشقت، بڑی محنت. میں کہا کرتا ہوں یہ جو حضور کے فضائل کی احادیث ہے نا، شمائل، خصائص، یہ جتنی بھی احادیث صحابہ نے روایت کی ہیں کہ حضور یوں مسکراتے تھے، یوں پیار کرتے تھے، یوں عطا کرتے تھے، یہ کرم تھا، یہ چہرہ نور کا انداز تھا، یہ ساری احادیث انہوں نے بالکل فارغ بیٹھنے کے بعد نہیں بیان کی، بلکہ بدر میں تلواریں چمکتی رہیں لیکن ساتھ ساتھ حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا. انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ میدان خندق کے اندر بڑی سختی تھی، حالات کٹھن تھے. بتایا انہوں نے کہ خندق میں ہم جب خندق کھود رہے تھے تو ہمارے وجود پر ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، محبوب ضرب لگا کے فوراً توڑ دیتے.
یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس وقت حالات سخت تھے، ٹھنڈ کڑاکے کی تھی، سارا کفر اکٹھا ہو کے آ گیا تھا، دفاعی جنگ لڑی جا رہی تھی، خندق کھودی جا رہی تھی، مدینے کا محاصرہ ہو گیا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ امیدیں اتنی زیادہ تھیں، تازگی اتنی زیادہ تھی اس کٹھن ماحول میں، اس قدر زیادہ امید چمکتی تھی کہ محبوب ایک ضرب لگاتے تھے چٹان پر تو فرماتے تھے لو بھی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی ہیں، دوسری ضرب لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو بھی ایران بھی فتح ہو جائے گا، تیسری ضرب لگاتے تھے تو فرماتے تھے لو بھی روم بھی ہمارا ہو جائے گا۔ آپ اس گھٹن والے ماحول میں امید کی بات، میرے ایک دوست ہیں اچھا لکھتے ہیں، وہ انہوں نے ایک دن لکھتے لکھتے ایک بات لکھ دی، کہنے لگے وہ نا جی پنڈ دا چودھری فوت ہو گیا تو پوتا اپنی دادی سے پوچھتا ہے اب کون چودھری بنے گا، تو کہنے لگی پتر اس کا بیٹا بنے گا، تو دادی جو بھی فوت ہو گیا تو اس کا کیا پتر، تو جو بھی فوت ہو گیا، دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن لگا۔ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہاں چند خاندانوں کی حکومت ہے، کوئی اور آگے نہیں آ سکتا۔ میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں، کس نے آپ کو کہا ہے غریب کا بیٹا چودھری نہیں بن سکتا؟ تو میرے ساتھ چلنا۔ جو چودھری کہلاتے تھے بچوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ گن مین لگے ہوئے ہیں دفتر کے باہر، اور غریب کا بچہ پڑھ کے اسی ادارے میں مینیجر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کچی باتیں کرتا ہے، قوم کو کمزور کرتے ہو، قوم کے بچوں میں مایوسیاں پیدا کرتے ہو۔ انہیں کہو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تو نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، بس خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ان کو طاقتور کریں، آپ ماحول میں مزید گھٹن پیدا کرتے ہیں، آپ اور زیادہ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ کس طرح نیچی؟ میں یہ دوستوں سے اکثر کہتا ہوں مغرب کے بعد جلسہ کر لو، وہ کہتے نہیں ایسی شاہ تو بات کرنا بندے نہیں ہوندے۔ میں کہا تسی رکھو تے صحیح آ جان گے بندے۔ یہ دیکھو نا، یہ ہزاروں لوگ آ گئے ہیں نا، ہم نے اپنے ٹائم کو مینج نہیں کرتے، ہم چیزوں میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اپنی زندگی میں کبھی بھی مزاج نفرت والا نہ بنائے۔ نفرت کریں گے ہم اپنی طبیعت کے اندر گھن پیدا کریں گے، پر رب رسول کے دشمنوں سے، دین کے مخالفوں سے، بے ادبوں سے۔ اور اس کا بھی باب ہے، جس طرح کہا نا من احب للہ، اسی طرح کہا ومن ابغض للہ، بغض بھی رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن آپس میں خوش عقیدہ لوگوں میں، اچھے لوگوں میں، ہمارے رویوں میں جو روز تلخی آتی ہے، آپ یقین کریں والد آ کے کہتا ہے کہ جی بچے بات برداشت ہی نہیں کرتے، ان کو سمجھائیں۔ تو میں کہتا ہوں جس نے باپ کی بات برداشت نہیں کی اس نے کرنی کس کی ہے؟ جس نے استاد کی بات برداشت نہیں کی اس نے کس کی بات برداشت کرنی؟ جو اور پھر جو ہم نے ماحول بنایا ہے سوسائٹی میں، وہ جی اے ان پڑھ نے جی نہ بندے نہ کچھ نہیں ہو سکتا، جاہل نے جی نہ کچھ، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ تو پڑھا لکھا ہے، تو نے کسی کو ان پڑھ کہہ کے، جاہل کہہ کے جان چھڑا لی، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ اگر تو ڈگری ہولڈر تھا، پڑھا لکھا تھا، تو تیرے علم کا پتہ تو تب چلتا نا جب تو جاہلوں سے گزارا کر کے دکھاتا، جب تو جاہلوں کو علم سکھاتا۔ کیا محبوب کریم نے بھی فرمایا یہ قوم نہیں پڑھ سکتی تو چھوڑ دو انہیں؟ جاہل کو علم دیا جاتا ہے یا اسے جاہل کہہ کے اس پر تنقید کی جاتی؟ جو نہ جاننے والا ہو اس کو علم دیا جاتا ہے یا اس پر طنز کی جاتی؟ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو عمرے کی فلائٹ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیہاتی لوگ اور سادے لوگ، اور ہر روز نہیں وہ سفر کرتے جہازوں میں، اور کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں بیچارے کمیٹیاں ڈال کے جا رہے ہیں اور زیادہ پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، وہ تو جہاز میں ان کو کیا پتا کہ یہ سیٹ نمبر دیکھنا ہے تو پھر بیٹھنا ہے۔ تو ایک بزرگ اندر داخل ہوئے تو جہاں جگہ خالی ملی وہاں بیٹھ گئے، تو ایک نوجوان ہمارے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا ساڈے پنڈ دے بندے نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ ویکھو نا جی، کوئی گل کرنے والی پلا اتنے سیٹ نمبر لکھیا دیکھ کے تو پھر آپ آئیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اسے کہا بابا جی کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کتنی تعلیم ہے آپ کی؟ کہنے لگے میں نے BBA کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر ڈگری اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی تو میں پھاڑ دیتا اور آپ کو کہتا نئے سرے سے اسکول میں ایڈمیشن لیں۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا یہ آپ کے گاؤں کا بابا ہے تو آپ کو اٹھ کے دروازے سے ریسیو کرنا چاہیے تھا۔
آپ کو اس کا سیٹ نمبر دیکھ کے اسے اس کی جگہ پہ بٹھانا چاہیے تھا، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے تھا، پھر پانی کی بوتل دینی چاہیے تھی، کہنا تھا بابا جی میں فلاں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، ضرورت پڑی تو ذرا دوبارہ بھی آواز دے لینا۔ یہ آپ کا کمال تھا کہ آپ جاہل کہہ کے جان چھڑا رہے ہیں، یہ انداز اختیار کیا ہے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک بدو دیہاتی ان پڑھ بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ دھاری دار چادر کندھے پہ رکھی ہوئی تھی، اس نے نا پیچھے سے پکڑ کے حضور کی چادر کو کھینچا۔ آپ فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک کی گردن پر نشان پڑ گیا۔ یہاں تو جو دروازہ دور سے کھٹکھٹا دے لوگ کہتے ہیں توڑنا ہے، قرضہ لینے آیا، چل دوڑ جا۔ اس نے کھینچا تو سرکار کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا، اور جب محبوب نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، کچھ لینے آیا تھا۔ غریب آدمی، یہ مقام تھا جس مقام پر انسان تلخ ہو جاتا ہے، اس کے رویے کے اندر تلخی آتی ہے۔ لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں قربان جاؤں آمنہ کے لال کے، جب اس نے کہا نا میں کچھ مانگنے آیا ہوں تو محبوب نے اس کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور مسکرائے، کاش تو بیمار باپ کی تلخی پر مسکرائے، کاش تیری بوڑھی ماں تجھے ڈانٹ رہی ہو اور تو ہنسے اور تو کہے اماں میں اسی قابل ہوں ڈانٹ، کاش تیرے لہجے کے اندر وہ باتیں پیدا ہو جائیں جو تجھے مدینے والے رسول نے عطا کی، کاش تو سمجھ جائے دین کے اس خوبصورت پہلو۔ حضور مسکرائے اور فرمایا دو پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے عطا کر دو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ دیکھو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لہجوں کی سختی، رویوں کی تلخی، اور سارے ہی ناراض ہیں، سارے ہی تنگ ہیں۔ آپ جس سے پوچھ لیں کہتا میں پریشان ہوں، سامنے والا سکون میں ہے، میں پریشان ہوں۔ میں رات کو 2 بجے پنڈی سے واپس آیا تھا، اللہ نے توفیق دی تو میں اپنے ادارے کو صبح ٹائم دے کے 2 گھنٹے ادارے میں بیٹھ کے پھر 11 بجے سے گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ میرے کئی دفعہ احباب مجھ سے سوال کرتے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں کہ آپ کبھی پریشان ہو کے گھر کیوں نہیں داخل ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا پتر کہے جیڑا میرا ابا کام کرتا ہوں میں نہیں کرنا، یہ تو اوکھا ہی بڑا ہے، اتنا پریشان ہو کے گھر آتا ہے، او جی میں بڑا تنگ ہاں، دیکھو جی لوگ پریشان کرتے ہیں، صبح کہیں تھے، دوپہر کہیں تھے، شام کہیں تھے، کئی دفعہ ایک دن میں 3 ضلعوں میں اکٹھے ہی، تو بڑی مشکل ہے۔ میں اس لیے ہنستا ہوا گھر داخل ہوتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بتاؤں کہ میں تو جدھر جاتا ہوں پھول ہی گرتے ہیں، محبتیں ہی تقسیم ہوتی ہیں۔ آپ کی مہربانی جی، ان بڑے نے مینوں ہون نہ کوئی آیا جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ میری بات کو سمجھیں اور غور کریں، یہ لہجوں سے تلخی ذرا نکالیں، انداز ذرا پیار والا ہو۔ یہ آج نا لوگ بیٹھ کے کہانیاں چھیڑتے ہیں، معاذ اللہ اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور بات صحابہ کی کرتے ہیں، اپنی اوقات نہیں دیکھتے اور بات حضور کی اولاد پاک کی کرتے ہیں۔ تو اپنا قد تو دیکھنا، تو کون ہے، تو کس حیثیت میں بات کر رہا ہے؟ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جنہیں محبوب نے کہا تم زمین پہ ہو اور اصحابی النجوم، وہ تو ستارے ہیں آسمان ہدایت کے، تم اپنی حیثیت کے مطابق۔ ان لوگوں کے اندر آپس میں پیار، لہجوں میں تے جی اپنے پین ٹوڑ جائے تو پھر بھی صدر ہی ہے۔ یہ کوئی کرسیوں سے، نشستوں سے، سٹیج سے، اونچی نیچی جگہ سے حالات بدلتے۔ جناب ابو بکر صدیق نے اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے۔ کوئی کیا تبصرہ کر سکتا تھا؟ میرے کریم رسول نے محبت کی نظر سے دیکھا اور حضور فرمانے لگے لوگوں تم نے دیکھا ہے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ تم نے اس ادا کو دیکھا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے کسی کو عزت وہی دیا کرتا ہے جو خود صاحب فضل ہوتا ہے، اپنے انداز سے، اپنے لہجے سے۔ ہمیں بیماری کیا لگ گئی ہے بلا؟ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی شان بن گئی، کوئی نہ کوئی پروٹوکول۔ میں ابھی آ رہا تھا، یہ سیکیورٹی والے دوست بڑے سارے وہاں پہنچ گئے، گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ میری طبیعت کو پرسنلی ذاتی طور پر اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں کرتا میں۔ پروٹوکول وزیروں کے ہوتے ہیں، فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو نالے اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ ان چکروں سے باہر آئیں۔ ہمیشہ جب انسان تکلفات کا شکار ہوتا ہے تو اس کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، تنگ ہوتا ہے۔
جتنے لوگ شکار ہو گئے نا پروٹوکول کا، یہ تو بیچارے بیمار ہو گئے، یہ تو مصیبت کا شکار ہیں۔ جس کے پاس پیسے ہیں نا ڈرائیور رکھنے کے، وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ وہ پھر گاڑی کا دروازہ بھی اپنے ہاتھ سے بند نہیں کرتا، اتنا پریشان ہے، اس کو اتنی احساس کمزوری ہے کہ وہ ڈرائیور پہلے بٹھاتا ہے سر کو گاڑی میں، دروازہ بند کرتا ہے، پھر بیچارہ دوڑ کے آتا ہے آگے بیٹھتا ہے، وہ سر جی آپ بھی اینا کو کام کر لیں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ چونکہ وہ کہنے پیسے کدے دے دینے، اس سے بھی تلخی ماحول میں آتی ہے، اس سے بھی کمزوری پیدا ہوتی۔ دیکھیں عالم کی عزت کریں گے، یہ ہمارا وقار ہے، لیکن عالم کو تو یہ زیبا نہیں ہے نا کہ وہ خود بخود کسی منصب پر بیٹھ جائے کہ میری بڑی شان ہے، وہ تھوڑی یہ کہے گا۔ استاد کی عزت کی جائے گی، لیکن استاد اگر اس خمار میں شامل ہو جائے کہ میں بڑی بلا ہوں، تو یہ اس کی ذات کے لیے درست نہیں ہے۔ اپنے انداز میں کچھ تھوڑا سا، بہت سارے لوگ ہیں جو پیچھے سے غریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نواز دیتا ہے، پھر وہ بھول ہی جاتے ہیں ہم کیا تھے، پھر وہ تلخیاں کرتے پھرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں فلانا بندہ غریب ہے، محنت نہیں کرتا، یہ اتنے سارے لوگ ہیں کام کیوں نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارے، اور جس کے پاس چار پیسے ہوتے ہیں وہ لیکچر دے دے کے مار دیتا ہے دوسروں کو، یہ کیا کر وہ کیا کر، او ٹھیک ہے یار تو منصب پہ ہے، تیرا بنتا ہے باتیں کرنا، لیکن یاد رکھنا یہ دولتیں عزتیں یہ چلاکیوں سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے آتی ہے۔ اور جو اہل فضل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں عاجزی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، بادشاہ بھی تھے اور درویش اور ولی اللہ بھی تھے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ رات کے وقت نا ایک خادم آپ کو دیا گیا تھا کہ رات کو چراغ روشن کرے گا، وہ آپ کے پاس چراغ روشن رہے گا تو کچھ چھوٹے موٹے کام وہ کر دیا کرے گا۔ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے کسی ملک سے ملنے کے لیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کو کچھ لکھوا رہے تھے، دستاویزات کچھ تیار ہو رہی تھی۔ وہ خادم نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تو آنکھ لگ گئی اس کی، سو گیا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز خود اٹھے چونکہ وہ سویا ہوا تھا، جلا کے اس میں چراغ میں تیل ڈالا، بتی ٹھیک کی۔ وہ بڑا بھائی ذرا زیادہ کام کرتا ہے، چھوٹا کا ماحول بنا دیا کہ وہ شدت آ گئی۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہی چراغ ٹھیک کر کے واپس آئے تو وہ جو قریب بیٹھے تھے کہنے لگے حضور کمال ہو گئی ہے، اے پیسے کا دے لیندا ہے، اتنا قیمتی کام اب آپ یہ چراغ بھی آپ روشن کریں گے اٹھ کے، بڑی ہمدردی سے۔ لیکن اس طرح کا ماحول کہ وہ پوری طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز لاٹھ لے کے اس بندے کے پیچھے ہو جائیں، اس طرح کا ماحول۔ جناب یہ سویا ہوا ہے، تنخواہ لینے میں یہ لوگ آگے آگے ہوتے ہیں، دیکھو اس کی ڈیوٹی جاگنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سیانے بندے تھے، سیانے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ جلدی مرعوب نہیں ہوتے، جدھر کی ہوا ہو ادھر کے نہیں ہو جاتے، وہ دانا ہوتے، وہ حکمتوں کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تھپکی دی، فرمانے لگے میرے بھائی تو پریشان نہ ہو، فرمانے لگے یہ روز جاگتا ہی رہتا ہے، آخر انسان ہے، آج صبح سے مصروف تھا، آنکھ لگ گئی ہے۔ اور فرمانے لگے تو میری فکر نہ کر، جب میں چراغ جلانے گیا تھا پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب میں جلا کے واپس آیا ہوں تو میں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ نالے جتن تے ہر کوئی کھیڑے، یہ تو روز کھیلتے ہیں، سارے جیتنے کے لیے میدان میں اترتے، کوئی ایسا بھی تو ہونا جو کہ یار میں نہیں آج واری لینی، آج تم جیت جاؤ۔ جتن تے ہر کوئی کھیڑے، اوے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، یہ کھیلتے وقت ارادہ کر، جتن ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی پیار کریں، اپنے لہجے سے تلخیاں دور کر دیں، انداز کے اندر نرمی لائیں، ماحول میں خوبصورتی پیدا کریں، انداز حکیمانہ ہو، تدبر سے، فہم و فراست سے، معاملات کو غور سے۔ آپ اور میں، ہم اس طرح کی قوم بنتے جا رہے ہیں کہ جن نے لائی گلی او دے نال جو اچھی چکنی باتیں کرتا ہے لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ خدا را محبت کا انداز کبھی نہ چھوڑیں، پیار کے لہجے کبھی نہ، اور یہ جو پیار ہوتا ہے نا، پیار یہ فرما بردار بنا دیتا ہے بندے کو۔ پیار سے کام لے لو، اچھا پیار سے کام کرتے کرتے بندہ تھکتا بھی نہیں۔ ایک کام آپ، میرے ایک کلاس والوں نے مجھے ایک دن کہا، کالج میں میرے ساتھ تھے، کہنے لگے چل یار سیر کرن چلیے،
کو 4 दिन ठंडे इलाके च हुई है। मैंने कहा यार मैं मसरूफ़ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। जो बंदा सुबह कहीं होता है, दोपहर कहीं होता है, शाम कहीं होता है, उसको तो सैर पे ले जा रहा है। हम तो हर वक्त ही सैर पे हैं। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, और कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि। तो मैंने कहा मैं नहीं। वो मुझे कहने लगा जी मैं बोर हो रहा हूँ आजकल, इसलिए चलो चले। मैंने कहा आपका काम बोर होने वाला होगा, मेरा तो काम ही बड़ा मज़ेदार है। मैं क्यों हम ना बिला वजह के बोर हैं, बिला वजह के तलख हैं, बिला वजह के परेशान हैं। लहजे में वो खूबसूरती नहीं लाते, अपना प्रोटोकॉल नहीं छोड़ते। आप कभी हुजूर की मुकद्दस सीरत को देखें। एक शख्स मिलने आया है और वो हुजूर को देखकर कांप रहा है, तो करीम महबूब फरमाते हैं क्यों डरता है? कहने लगा मैं मदीने की हुकूमत के सरबराह के पास आया हूँ, डर लगता है। अरब के सरदार बड़े सख्त होते थे, कोई ऐसी बात हो जाए तो नाराज़ हो, मुझे डर लग रहा है कोई ऐसी बात ना हो जाए। बात कहाँ की थी, चली कहाँ गई? हुजूर तो रोने लगे। फरमाया तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती थी। तो गरीब माँ का बेटा। महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने लोगों के अंदाज में मोहब्बत पैदा कर, उनको इस तरह का शऊर दिया। किस किस से प्यार किया मेरे नबी पाक, किस किस। हमारे अपने ना अब हमें दुख नहीं बताते, वैसे भी हम दुखों के यार भी नहीं, सुखों के यार हैं। सारी उम्र ही आटा गुद्दा लखा कीते नहीं पेड़े, अब वक़्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। लोग ना दोस्तियां सुखों के टाइम रखते हैं, मिजाज होता है कौम का। ये अगर हम दुख सुनने लग जाए ना अपनों के, तो ये पागल खाने भरते जा रहे हैं, ये पागल खाने वैसे ख़त्म हो जाएं। हम तो माँ बाप के पास इस तरह जाते हैं जैसे रात को डॉक्टर जाता है ना MBBS वार्ड में, वो जाके पूछता है तबीयत कैसी है, कुछ चीज़ तो नहीं चाहिए, कुछ खाना तो नहीं। इस तरह माँ बाप से बात करते हैं 15 मिनट। आप डॉक्टर हैं, आप क्या पूछने आए, दवाइयाँ बदलने आए? इनके पास बैठ, इनसे 2 प्यार की बातें कर। तुझे पता नहीं जब तू छोटा था तो तू ऐसे ऐसे सवाल करता था जिनका जवाब ही कोई नहीं था। और तेरी माँ ना उसका कभी सर दुखा था तेरी बातों से, ना कभी तल्ख हुई थी। और तेरे बाप का दिल लगता था जब वो रात को थक के आता था और तू उसके साथ खेलता था तो थकन उतरती। और आज तू चंद मिनट इनको देने को तैयार नहीं। दुख सुने जाएं, अपनों की बात सुनी जाए, उनको टाइम दिया जाए। हम पहले तो हम बच्चों से कहते थे ना मेहरबानी करें ज़रा मोबाइल कम इस्तेमाल करें, उनको समझा। और जब करीब आया तो महबूब ने थपकी दी। उसने पहले कदम चूमे नबी पाक, फिर हुजूर के कान में कोई बात की। हजरत सिद्दीक कहते हैं हुजूर की आंखों में मैंने आंसू चमकते देखे। कहाँ है इसका मालिक, बुलाओ ना। वो शख्स हाजिर हुआ तो महबूब फरमाने लगे ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये कह रहा है या रसूल अल्लाह बोझ ज़्यादा डालते हैं, खाना चारा और पानी वक्त पर नहीं देते, धूप छाँव का ख्याल नहीं रखते, मैं तकलीफ में हूँ। हुजूर फरमाने लगे तो इसके मामले में रब से नहीं डरता, अल्लाह से डर। ओ दोस्तों, हम तो उस महबूब के मानने वाले हैं जिनको जानवर भी दुख सुना जाते थे। जानवर भी दुख, पगला दीवाना आदमी, सबको नहीं पता होता, वो छोड़े नहीं, ये तो ऐसी बातें करता है। कभी आपने देखा वो अपने बच्चे जो लोगों के अपने हुजूर के पास आई, खुदारा इसे तकरीर न समझना, मैं तो आपके महबूब का फरमान आपके सामने रख रहा हूं, कोई बात करनी है उस न करने दो ना। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी, अमी है सादिक है मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मुझे बात सुनने दो। जाने लगी तो करीम फरमाने लगे किसी की परवाह न करना, दोबारा भी जरूरत पड़ी तो आ जाना, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। दोस्तों, अपने माहौल से घुटन को निकालें, अपने लहजों से। मैं वो एक दोस्त बच्चे को दम कराने, मैंने उनसे कहा कि इसके सामने आज के बाद आपने ये लफ्ज़ नहीं अदा करना,
اگر اس سے نافرمانی ہو بھی جاتی ہے، ضد کرتا بھی ہے، تو اس کے سامنے آپ نے نہیں کہنا۔ ماں باپ پردہ پوش نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ آپ ابھی سے اسے اپنے بہن بھائیوں سے الگ کرنے لگے، اس کو احساس کمتری کا شکار آج سے کرنے لگے ہو کہ تو غلط آدمی ہے باقی ٹھیک ہے، یہ ماحول میں شدت پیدا ہو جائے، یہ کبھی ان کے ساتھ مل کے بیٹھے گا نہیں۔ ضدی ہے، تو نافرمان ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے۔ وہ ہمارے ہاں تقریریں ہوتی ہیں، میری طرح کے لوگ، بزرگوں کی بات نہیں، تقریر ہو رہی، او بھائی کبھی نماز پڑھ لیا کرو، وہ کہندا ہے تو اپنی قبریں پہنا ہے، تو میں اپنی قبریں پہنا ہے، لہذا جا میں نہیں پڑھتا۔ بلکہ بعض لوگ تو یہاں وہ کتنے کھڑنے نہیں، انہیں پیسے مسیطے بھی آیا کر۔ بھئی آپ کو پیسوں سے کیا لگے؟ آپ سیدھی مجھے بتائیں، جب ہم نے اپنے لیے کسی کو کوئی کام کہنا ہو تو اس طرح کہتے ہیں۔ ٹیلی فون کیا دوست کو، جناب ملنا تھا، وہ کہندا تو حکم کر کی گل، کہندا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں۔ دین کی تبلیغ چوک میں کرتا ہے اور طنز کر کے کرتا ہے۔ او بھائی بتا کیا بات ہے، میں دیر سے آؤں گا، کہتا 2 بجے بھی آیا تو بات ٹیلی فون والی نہیں۔ اسے اکیلے میں ملنا ہے، پھر اس کے سامنے رونا ہے، پوری مجبوری سنانی ہے، پھر وعدہ بھی کرنا ہے کہ مخلص تو ہی ہے باقی کوئی بھی نہیں، سارا درد بیان کر کے آخر میں کہنا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے، اور وعدہ یہ کہ میں ٹائم جب اپنے حق میں قائل کرنا تھا پھر سارے طریقے آتے تھے، اور جب اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا گویا تھا، گانے گاتا تھا، آواز اچھی تھی۔ ایک جگہ گانے باجے کی مجلس تھی، معاذ اللہ لوگ جمع تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے، اس نوجوان کی آواز کان میں گئی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگے جا کے ٹھنڈی آہ لی۔ بس میری بات مکمل ہو گئی، میں ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ ٹھنڈی آہ لی، پتہ کیا فرمایا؟ کہنے لگے بیٹے کی، بچے کی آواز کتنی سونی ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، کتنی پیاری آواز، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور، کتنی سونی آواز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کر کے چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیچھے سے وہ نوجوان باہر نکلا تو لوگ اسے کہنے لگے آج پتہ کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تھے اور تیری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی ہے تو فرما رہے تھے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگے وہ لوگوں سچ بتاؤ، حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول آئے تھے، انہوں نے میرے بارے میں بات کی ہے، میرے جیسے آدمی کے بارے میں؟ او سونا ہے تے رج کے سونا ہے تے سونا ہے جویں سویرا، تے میں تے کو جا تے رج کے کو جا تے کو جا جویں ہنیرا۔ اتنا بڑا آدمی اور میرے جیسے بندے کے لیے یہ کہہ گئے؟ کہا ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے۔ وہیں کھڑے تھے وہ نوجوان، چند منٹ سکتے میں رہے، پھر لوگوں سے پوچھنے لگے کہاں گھر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا نا کاش قرآن پاک پڑھتا، تو میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک۔ لہجہ جب تلخ ہوتا ہے تو پھر ماحول اور طرح کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا سختی ہوگی پر شداء علی الکفار، لیکن جہاں تک اپنے ماحول کا معاملہ ہے، خدا را اپنوں کے بارے میں طبیعتوں کو نرم کریں، اپنے اندر سے تلخیاں نکالیں، اچھا سوچیں۔ اچھا اگر کوئی کسی وقت نہیں بھی آپ سے سلام لے پایا تو محسوس کریں بیچارہ مجبور ہوگا، محسوس کریں بیچارہ کسی تکلیف میں ہوگا، گھر میں کوئی پریشان، لوگوں کو گنجائش دیں، لیکن لہجوں میں انداز سے نفرتوں کو دور کریں، محبتوں کو فروغ دیں۔ جب محبتیں عام ہوتی ہیں تو معاشرے میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، قرار پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر پھر خوبصورتی آتی ہے۔ وہ حضرت سعدی شیرازی کے جوتے گم ہو گئے نا، تو ایک شخص نے کہا حضور جوتے چلے گئے، فرمانے لگے شکر ہے میرے پیر تو سلامت ہے نا، کو پیر لے جاتا تو پھر میں کیا کرتا، جوتے تو میل ہی جائیں گے۔ یہ ہے آپ اپنے دارالعلوم کے۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی محفل میں نا 100 بندہ آ کے بیٹھتا ہے تقریر سننے محلے کی، جمعے والے دن ہے، تو ہو سکتا ہے 2 بندے آپ کے مخالف بھی ہوں، اور اتنے ہونے بھی چاہیے، پھر نظر نہیں لگتی بندے کو۔ تو اگر 2 بندے ہوں بھی نا مخالف، تو بچوں کو کہہ رہا تھا میں کیا اس ساری تقریر ہونا دوں تے نہ کر چھڑیا کرو، ان 2 کو چھوڑو، ان کو ذہن سے نکال لو، جو باقی 98 ہیں ان سے بات کرو، ان کو سامنے رکھ کے گفتگو۔ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ آپ سے دین سیکھنے آئے ہیں، وہ آپ سے اللہ رسول کی بات سیکھنے آئے ہیں، ان 98 لوگوں کو دین کا پیغام دو۔ آپ نے
ان 2 کی وجہ سے 98 لوگوں کا مزہ بھی خراب کر دیا، ان کا سکون بھی آپ نے ضائع کر دیا۔ ان کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، سمجھیں ہیں ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، ان کو نکال دیں اپنے مزاج سے، طبیعت سے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آپ کا حمایتی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مالک میں چاہتا ہوں سارے میرا خیر سے ذکر کریں، تو رب کریم نے فرمایا کلیم یہ تو میں اپنے لیے بھی نہیں چاہتا۔ لوگ تو کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں تو کریں، لیکن اپنے لہجوں کو کبھی تلخ نہ کریں، کبھی مزاج کے اندر گھٹن نہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی قربت پائی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان اس قربت کو محسوس کرے۔ ایسا نہیں کہ ماں کے ساتھ انسان کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ بعض معاملات میں ویسے سست ہو جاتا ہے، تو پھر والدہ ایک سادہ سا مختصر سا مطالبہ کرتی ہے کہ تو میرے اوپر توجہ نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتے میں کوئی فرق آ جاتا ہے، لیکن بعض مصروفیات غلبہ کرتی ہیں تو گھر والے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ جو لوگ کچھ زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں احساس پیدا کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ آپ تھوڑی توجہ بڑھائیں۔ اساتذہ اسباق پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، ڈھیر سارے شاگردوں سے، کہ آپ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں آپ لائق ہیں، ذہین فتین ہیں، صرف آپ توجہ زیادہ کر دیں تو باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمارا نا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بس تھوڑی سی نا ہمیں توجہ زیادہ بڑھانی چاہیے، ذوق زیادہ کرنا چاہیے۔ بڑا ہے پہلے بھی ماشاءاللہ، لیکن اس میں پختگی لانی چاہیے، اس رشتے کی حساسیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ امت کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ بڑا جذباتی سا ہے، والہانہ ہے، ذوق شوق والا ہے۔ کچھ لوگوں سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، بھائی دوے ہی بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کو بھا جاتی ہیں۔ ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹی چھوٹی والی جو بھی کہہ دینا وہ طے ہو جاتا ہے، اور فٹافٹ والی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جن لوگوں کے بارے میں انسان دوسری رائے نہیں دے سکتا، وہ کہتے ہیں نہیں یار میرا ذرا تعلق اس طرح کا ہے، میرا ذرا معاملہ اس طرح کا ہے۔ ہمارا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ہے نا، اس کو صرف چند ایک رسومات میں نہیں قید کیا جا سکتا، چند ایک باتوں میں نہیں قید کیا جا سکتا۔ اس رشتے میں قربت ہے، حساسیت ہے، وارفتگی ہے، شوق ذوق ہے، درد ہے، تڑپ ہے، پیار ہے، ملنے کی آرزو ہے، شہر پاک کو دیکھنے کی تمنا ہے، محبوب پر درود و سلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے بارے میں مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کا نام لے لے کے جیتے ہیں۔ والہانہ پن، شوق۔ آپ کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو حضور کے ساتھ تعلق ہے اس کو کبھی محسوس کریں نا۔ ہمیں کہہ کے بعض اوقات لوگوں نے دنیا دار بنا دیا ہے۔ مسلمان کہاں دنیا دار ہوتا ہے؟ روزی روٹی کمانا دنیا تو نہیں نا، یہ تو دین ہے۔ بال بچہ پالنا تو دین ہے، یہ کوئی دنیا تھوڑی ہے۔ کہہ کے نا بعض اوقات کہ فلانا دنیا دار ہے، فلانا ادھر ہو گیا، تو لوگوں نے نا چیزوں کو اور رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ والہانہ پن دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا والہانہ پن۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا،
یہ بڑی سادی سی عام سی نارمل سی بات ہے. انسان خریداری کرتا ہے، خریداریوں میں کہیں نہ کہیں بحث بھی شروع ہو ہی جاتی ہے. لیکن ہر بات اگر آپ کبھی محسوس کریں گے نا صحابہ کی، تو ہر بات میں ذوق. حضور نے گھوڑا خرید لیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیسے لینے کے لیے تشریف لے گئے، پیچھے سے اسے یہودیوں نے کہا تو نے تو مہنگا بیچا ہے. اس کا مکر جانے کا ارادہ بن گیا. محبوب نے اسے کہا یہ پیسے لے لو. کہنے لگا کس بات کے؟ فرمایا تم نے گھوڑا بیچا، میں نے خریدا. کہنے لگا کون سا گھوڑا، کب بیچا ہے، کیا بات ہوئی؟ تھوڑی سی بات ذرا آگے بڑھی، تکرار ہوئی، لوگ جمع ہو گئے. بعض اوقات آپ نے پنچایت دیکھی ہوگی، بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا نا بات اس طرح کی کرتے ہیں کہ اس کے پاس جواب نہ ہو، پہیلی بنا لیتے ہیں. کوئی ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں، کوئی ایسی بات. انج بھی کچھ بندے نے جڑے کہنے نے میں بڑے مولویوں نے پوچھا میرا ہونا مسئلہ نہیں حل کیتا. نہیں ہسے نہیں، مسجد میں اونچا نہیں ہستے. وہ مسئلہ نہیں ہوندا، وہ سلجھنا پہیلی ہوندی. ایک پہیلی یاد کر لیتے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے وضو کے بارے میں پوچھا یا نماز کے بارے میں پوچھا، کیا پوچھا ہے آپ نے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں نے حکمت دیکھنی ہے. او بھائی غلام غلامی کرتا ہے، حکمت پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلام کو حکمتیں تو نہیں نہ پوچھا کرتے، تو غلامی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس سے کہا کہ تم پیسے لو اور یہ گھوڑا دے دو، تکرار ہوئی، بات بڑھ گئی. اس نے نہ ایک ایسی بات کی جس سے لوگ پنچایت جیتا کرتے ہیں. اس نے ایک ایسی بات کی، کہنے لگا جی اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں دے دوں گا. اس نے مطالبہ کر دیا. وہاں تو موجود ہی کوئی نہیں تھا، محبوب کریم ہے یا وہ یہودی ہے، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں. اس کو آپ نے سمجھنا ہے. آپ اونچا سبحان اللہ بے شک نہ کہیے گا، میری بات کو سمجھیے گا اور اس پر غور کیجئے گا. ہمیں کس والہانہ پن میں حضور کی باتوں کو ماننا ہے. یہاں سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، سارے زمانے کو پتہ ہے. لیکن جب حکومت سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم کمیشن بنانے لگے، ہم نے بورڈ کس بات کے لیے بورڈ قائم کرنا ہے؟ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل سے ہم نے مشاورت مانگ لیا. بھئی وجہ اس کی مشاورت مانگنے کی وجہ. اور یہ بات وہی نہیں، صرف یہاں عام آدمی سے کہا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے کی شادی ہے، چل بینڈ باجا نہ بجانا، کہتے ہیں گھر صلاح کراں گا. او بھئی یہ اللہ رسول کے دین کی بات ہے، اس میں مشورے والی کہاں سے بات آ گئی؟ اور حکم تجھے یہ تھا کہ تو نے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرنا ہے. وہ خاندان کیسے آ گیا، مشورہ کیسے آ گیا، بیٹا کیسے سامنے آ گیا، برادری بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو وہ ساری چیزیں جو تمہارے اور تمہارے محبوب کے بیچ آتی ہیں، جلا ڈالو. اس نے کہا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، ایک بھی تو میں دے دیتا ہوں. اب وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. حضرت ابو خزیمہ پیچھے تھے، نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی. اللہ اکبر. اس کی بات پوری ہو گئی، اسے پیسے دیے گئے، وہ گھر چلا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو خزیمہ سے فرمایا تو وہاں تھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ ایمان کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے، نبی پاک سے رشتہ. بس تھوڑی سی نا توجہ کریں، اپنے دل پہ ذرا نظر ڈالیں، اپنے آپ سے چند سوال پوچھیں اس معاملے میں. حضرت ابو خزیمہ سے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ تو تھے ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو زمین کی بات ہے، ہم نے تو آسمانوں کی باتیں جو دیکھی نہیں تھی آپ کے کہنے پہ مان لی ہیں ساری. جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، فرشتوں کو مانا، حتیٰ کہ ہم نے تو رب کریم کو بھی آپ کے کہنے پہ مانا. تو اتنی بڑی بڑی چیزوں کی گواہی دے دی، تو یہ گھوڑا تو کوئی شے ہی نہیں. محبوب آپ جو کہہ دیں، جو فرما دیں، یہاں گنجائش نہیں، کیونکہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے. او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے، او جنج رکھے اونج. اب نہ پھینکنا یار پیسے، آپ کی مہربانی تقریر سننے دو، اچھی بلی بات بنی ہوئی تھی تو سب پیسے ہل توجہ کراتی سارے.
چھوڑ دو یہ کس کام لگے ہوئے. میری بات پر توجہ کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی حضور ہم نے تو آسمانوں کی خبریں آپ کے کہنے پہ مان لی, یہ تو گھوڑا ہے. اب حضور نے کیا فرمایا؟ یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب مروج پہلے بتائیں, پہلے حکم بتائیں, بعین ہی بتائیں, اس طرح حضور نے کہا تھا. جو تعویلیں کرتے پھرتے ہیں, بہانے تراشتے ہیں, بلا وجہ امت کو تقسیم کرتے ہیں. حضور نے کیا کہا؟ اب اس بات کے جواب میں نبی پاک نے ایک رزلٹ بھی دیا. انہوں نے گواہی دی, موجود نہیں تھے, پر بات کی حضور کی غلامی کی, بات کی غلاموں جیسی. تو پتہ ہے کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں گواہ کی ضرورت پڑے 2 گواہ چاہیے, پر جہاں میرا خزیمہ موجود ہونا 1 کی گواہی 2 کے برابر. اس نے بات ہی بڑی تگڑی کی ہے. تھوڑا سا نا اس والہانہ پن کو ڈھونڈے. ہم بھی اب زیادہ درود شریف نہیں پڑھتے, ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں. ہاں پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آ گئے, سفر آسان ہو گئے, مدینہ شریف کے پھیرے کچھ لوگوں کے زیادہ لگنے لگ گئے, تو وہ درد نہیں رہا, وہ ذوق نہیں رہا. وہ گلے چ پیسے پا کے جڑے شوق نال درد نال جوڑی دے سن, پھر کسی نو کہی دس یار ٹکٹ جو گئے تے ہو گئے نے, تھوڑے جے کدی دھارے دے چڑے نا. وہ کیفیات جو مسلمانوں میں موجود ہوتی تھی. ایک بڑا طبقہ اہل سنت میں وہ ہوتا تھا جو اپنے مشائخ سے جا کے کہتا تھا کہ کوئی وظیفہ بتائیں, حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے. ایک بڑا طبقہ جو کہتا تھا کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے, تیری دید نو دیدے ترس گئے. ایک بڑا طبقہ تھا جو کہتا تھا چر ہویا مینو ترلے لیندیاں, کدی موڑ میرے ول واگا, خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا. حضور کے ساتھ نا اپنے اس تعلق کو. ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے لاہور میں, ہماری بڑی ساری غلطیاں ہیں, ہم تو تعارف بھی نہیں کرا سکے اپنی قوم کو اپنے مشائخ کا. بڑے عالم, بڑے سچی مچی کے مفتی اعظم حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب, مفتی اعظم. آخری عمر میں نا جب وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں, آخری عمر میں جب وہ کمزور ہو گئے تھے نا زیادہ, اور ظاہری نظر پر بھی اثر پڑا تھا, پڑھا نہیں جاتا تھا, تو پھر بھی نا کسی طالب علم کو شاگرد کو بلا کے بٹھاتے تھے, کہتے تھے شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کی مدارج النبوہ لاؤ. تو وہ جو حضور کے فضائل کا باب تھا, معجزات کا باب تھا, کہتے تھے ذرا مجھے پڑھ کے سناؤ, ذرا نا مجھے پڑھ کے سناؤ. حضور کے تذکرے سنتا ہوں تو میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے, میری بیماری جاتی ہے, مجھے قرار ملتا ہے. حضور کی نعت سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. میرا وہ جو رشتہ ہے نا حضور کے ساتھ, او یارو, جب بندہ بہت تھک جائے, بہت بیمار ہو جائے, بہت تکلیف میں ہو, تو اپنوں کو آوازیں نہیں دیتا, کچھ خاص لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتا. جب پردیس میں ہو تو کسی خاص سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا کہ جب وہ پوری طرح کسی تکلیف میں کا شکار ہو جاتے تو پھر وہ کریم رسول کی باتیں کرتے, پھر وہ درود و سلام کا ذوق بناتے, اور چیزیں طاری ہوتی. مجھے بتاؤ نا, بالخصوص نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں, کچھ چیزوں پر آپ غور کریں. لیکن میں کتنے ٹھنڈے دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں, نبی پاک نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ میں کلی کروں تو جو پانی میرے منہ سے نکلے وہ چہرے پہ مل لینا. کہا تھا حضور نے کہ میں بلغم شریف میرے ناک سے نکلے تو تم اپنے چہروں پہ ملنا. کہا تھا حضور نے. نبی کریم نے کہا تھا کہ میں وضو کروں تو تم لائنوں میں کھڑے ہونا, کہ میرے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ تمہارے. کہا تھا حضور نے. جب ہوتا ہے نا پیار, مجھ سے نا ایک دفعہ ایک صاحب نے سوال کر لیا, اس نے کہا ایک بات پوچھنی ہے. میں نے کہا یار آپ پوچھ لیں, مجھے جواب آتا ہوا تو دے دوں گا, پوچھیں آپ. اس نے کہا جی یہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ صحابہ حضور علیہ السلام کا بول مبارک بھی اور اتنی دور چلے جاتے کہ وہ پی لیتے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا 2 باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو. 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک بچی ہے بڑے امیر گھر کی,
کھاتے پیتے گھر کی اور لاڈلی بھی ہے. وہ جاتی ہے نا جب کسی کے گھر اسے جانے کا موقع ملتا ہے, تو جب کسی کے گھر جاتی ہے تو ان کے بچے نے کیا کر دی, الٹی کر دی, پیشاب کر دیا, تو یہ بھی الٹیاں کرتی ہے اور واپس آ کے کہتی ہے حد ہو گئی ہے, کتنے یہ نا جو ہے وہ پاکی سے دور ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں, عقل ہی کوئی نہیں, شعور ہی کوئی نہیں. باتیں کرتے ہیں نا لوگ اپنے گھر آ کے. ہوتا کیا ہے کہ وہ پہلے تنقید کرتی ہے, کہتی ہے دیکھو صفائی کا خیال ہی نہیں رکھتے, کتنے نادان ہیں, میرا تو سارا موڈ خراب ہو گیا, مجھے تو خود الٹیاں آ گئیں, کتنا ان کا بچہ جو تھا اس نے پیشاب کر دیا, پھر اس نے الٹی کر دی, حالت کتنی خستہ ہو گئی. یہ باتیں کرتی ہے وہ. کب جب کسی کا بچہ ہوتا ہے پھر اللہ اسے بچہ دیتا ہے, پھر وہ بالوں میں الٹی کرتا ہے, پھر وہ گود میں پیشاب کرتا ہے, پھر بھی اسے الٹیاں آتی ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات. اس سے پوچھو نا کہ بی اب تجھے کیا ہوا ہے, اب کیا مسئلہ بن گیا, اب کیا, یا اب اس میں سے وہ تعفن نہیں ہے. وہ پتہ کیا کہتی ہے, کہتی ہے بسم اللہ میرا پتر, اور میری جان, میرا چاند کا ٹکڑا, چاہے وہ بیچارہ میری طرح دور دور تک چاند سے کوئی مشابہت نہ رکھتا ہو, لیکن وہ چاند کا ٹکڑا 100%. اور یہی حال بھائی کے لیے ہوتا ہے. ویسے آپ نے کبھی چچا ماموں سنا ہے؟ چندہ ماموں ہی ہونا ہے جب بھی ہونا ہے. چاچو جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو, چندہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اماں کا بھائی نہیں نا. اماں کا جو تعلق اپنے بھائی کے ساتھ ہے وہ بہرحال. میں نے اس سے کہا میرے عزیز, یہ بات صرف آپ کو نا تھوڑی سی عقلی دلیل دی ہے کہ جب اپنا بیٹا ہو نا تو پھر رنگ اور ہوتا ہے. تم ابھی حضور کی محبت سے دور ہو, جب نبی پاک کی محبت ہو نا تو پھر بلغم بڑی آسانی سے چہروں پہ ملی جا سکتی. پیار ہو جائے نا, پیار, تن تندور تے ہڈیاں بالن, اسی ہاواں نال تپایا, ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلے تھن لایا, تن دا سالن من دی ہانڈی, لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا. جب نا محبت دیکھے نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو محبوب نے عزت بخشی. 2 پورشن ہیں ان کے گھر کے. عرض کی حضور جو آپ قبول فرمائیں. محبوب نے فرمایا یہ نیچے رہنا میرے لیے بہتر ہے, نچلے پورشن پہ لوگوں نے آنے جانا ہے, ذرا آسانی ہوگی. حضرت ابو ایوب انصاری اپنے بچے لے کے چھت پہ چلے گئے. سادی سی بات, یہاں مسجد کی چھت پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں, چلے جاتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اوپر چلے گئے. اگر اس کا حکم ہوتا اس ادب کا تو یہ پہلے بات طے ہو جاتی, لیکن محبت نہ رستہ خود بناتی ہے. محبت اظہار کے طریقے خود بناتی ہے, خود اختیار کرتی ہے. ہمیں بس یہ محسوس کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا پیار کتنا ہے, اور پھر ہم نے اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں چھت پہ چلا گیا, رات کو سویا ہوا تھا, سونے تک بات اور تھی, میں اٹھا کسی طبی ضرورت کے لیے, اور جب میں اپنی چھت پہ چل رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا, ابو ایوب کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت پہ وہاں تیرے قدم آ جائیں جہاں نیچے حضور تشریف فرمان. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوب نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور امام فرمانے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور یہ ذرا اس طرح دیکھیں, اس طرح دیکھیں ذرا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا, ارے سر کا موقع ہے, مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. آپ فرماتے میں تو تڑپ گیا, فوراً نیچے نہیں آئے. کہتے اب حضور کو بیدار کرنا رات کے وقت یہ بھی مناسب نہیں. میں نا اپنے گھر کی دیوار کی ساتھ لگ کے, چھت پہ دیوار کے ساتھ لگ کے ساری رات بیٹھا رہا, ساری رات روتا رہا. صبح نیچے آ کے عرض کی حضور کرم نوازی فرمائے, میرے لیے اوپر رہنا میرے بس کی بات نہیں. محبوب تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا,
कैफियात जानते हैं ना। हुजूर फरमाने लगे मैं समझ गया हूँ, तू बच्चे लेके नीचे आ जा और मैं ऊपर चला जाता हूँ। अपनी ना उस कैफियत का पता करें। मेरे दोस्तों, हम बड़ी चीजों से प्यार करते हैं, बुज़दिल हैं, मानते भी नहीं मानते। ढेर सारे लोगों को पैसों से प्यार है, ना माने, मैं तो पहले कह चुका हूँ, नहीं मानते। मैं बड़े ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके पास पैसे ना हो तो वो बीमार से लगते, सेहत अच्छी नहीं लगती। और अगर तुसी क्यों हंसते हो, मैं को थोड़ी गल की है, मैंने तो कसे बात पता नहीं किसकी की है, आप क्यों हंस रहे हैं भाई? कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्यार होता है पैसों से, वो आ जाए तो सेहत ठीक है, ना आए तो तबीयत है। कुछ लोगों को ना शोहरत से प्यार होता है, आप थोड़ी सी तारीफ कर दे जो मर्जी करा लें, मिजाज होता है। और हजरत सादी तो फरमाते लकड़ी को घेन खाती है, बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है। अक्सर करीबी वो नहीं होते जो लायक ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा करीबी वो होते हैं जो खुशामदी। और हमारे मुल्क में तो जिसको अच्छी विजारत पे देखो ना, अच्छी तगड़ी विजारत पे, समझ लो अच्छा खुशामदी था, सही खुशामद करनी आती थी, काबू कर गया। हमें प्यार होता है बड़ी सारी चीजों से, हमारा दिल उस तरफ मायल होता है। बस ना हमें हुक्म दिया गया है कि इन सारी मोहब्बतों को पीछे करके ना मेरे महबूब से मोहब्बत करो। तुम नबी करीम से जब मोहब्बत करोगे ना तो बड़ी सारी चीज जान छूट जाएगी। आला हज़रत कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सारी आग बुझ जाएगी। इंसान की ना तवज्जो हो जाती है, उसका ज़ौक़ बन जाता है, उसकी तबीयत लग जाती है। वालेहानापन हुजूर के साथ, वालेहानापन। एक तो ये है कि हम महफिल में हुजूर की नात सुनते हैं, महफिल में तकरीर सुनते हैं। एक ये हो कि घर में भी कभी कभी बंदा नात सुनता रो पड़े और रज के रोए। छोटे छोटे बच्चे माँ से पूछे, अम्मा जी अब्बा जी नु की है, क्या हो गया अब्बा जी इतना रो रहे? अम्मा के पुत्र आड़े वालद दी बस दी गल नहीं, ओनू हुजूर दा मदीना याद आउंदा। हमारे बच्चे हमसे सीखे, उनका ज़ौक़ हो, उनका मिजाज, यानी मिलाद शरीफ आए ना, मिलाद शरीफ, तो जनाब बंदा ना खुद जाए, ज़ौक़ से जाके वो झंडियां लेता फिरे, शौक से वो लाइटिंग तलाश के लाए, ज़ौक़ से शौक से तलाश करके। ये ना हो कि मैं आग छड़िया उथे 5000 मैं भी दे छड़िया, मेरा भी हिस्सा मिला दे, ना इस तरह नहीं। वो जो अच्छे चावल हो वो ढूंढ के लाए, वो जो खूबसूरत तरतीब है पकाने की उसको हासिल करे। उसकी जब सारी तवज्जो, उसका ज़ौक़ शौक उसके बच्चे देखेंगे तो वो समझ जाएंगे ये कोई ख़ास मसला है। फिर ये प्यार जो है ये आगे तकसीम होता है। ये मोहब्बत जो है जो बगैर तकरीर के लोगों के दिलों में उतर जाती है। मैंने कहा था बातें ज्यादा नहीं करनी। एक तो हुजूर से प्यार वालाहाना हो, और दूसरा बात भी वालेहाना ही माननी है। हम बड़े सियाने लोग हैं, हम बाकी सारे काम कर लेते हैं, तनख्वाह भी बगैर दुआ के लेने चले जाते हैं, बगैर तावीज़ के। हम ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ भी बगैर दुआ के करा लेते हैं, हम सारे लेन देन बगैर दुआ के करा लेते हैं। लेकिन अगर कोई आलिम, कोई मुबल्लिग, कोई दरवेश कहे ना नमाज पढ़ा करो तो कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह के बंदे बाकी सारे काम तूने बगैर दुआ के कर लिए। और बड़ी तकलीफ से कहता हूँ, जब फजर 4:15 थी तब भी सो रहे थे, और जब 5:45 हो गई तब भी। उस वक़्त से हमें डरना चाहिए कि जब लोग 4-4 गोलियां खाते हैं तो नींद आती नहीं। आज अपनी नींद को पाबंद करें अल्लाह रसूल का। वो जब कहें उठो तो फिर उठो, मिजाज को समझो। महबूब का जो हुक्म है वो सबसे फौकियत रखता है, सबसे। महमूद गजनवी ने ना एक दिन इतना बड़ा हीरा मंगवाया, अपने खजाने से रखा। बहुत सारे लोग तनकीद करते थे कि याद से तेरा प्यार क्यों है ज्यादा। उसने वो मंगवाया, रखा। एक वजीर से कहा यार जरा इसे तोड़ दे। वो कहने लगा जी मैं तो तोड़ दूंगा, बादशाह सलामत पर इतना कीमती हीरा है, खजाने का नुकसान होगा, क्या जरूरत है। तो बादशाह कहने लगे बिल्कुल तूने ठीक मशवरा दिया, तू सियाना बंदा है, तू बैठ। दूसरे को बुलाया, इसे तोड़ दे। वो कहने लगा मैं तोड़ तो दूंगा पर उसकी चमक दमक, हीरे का हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसका कीमती होना,
बादशाह क्या करेगा तोड़वा? कहने लगे बिल्कुल तू बंदा ठीक है, तू जाके बैठ। तीसरे को बुलाया, मशवरा दे के चला गया। 7 लोगों को दावत दी, सलाह दे के चले गए। बारी अय्याज की आ गई, अय्याज की बारी आ गई। कहा जरा ये हीरा तो तोड़ना। उसने पकड़ा, थोड़ा जोर से मारा, 4 टुकड़े कर दिए। बादशाह कहने लगा तेरा दिमाग ठीक है ना, कीमती हीरा तोड़ दिया। ये भी कहा तो इस पर भी उसने ये नहीं कहा कि तू आप ही थे आके ऐसी, ये नहीं। कहने लगा गलती हो गई, मैं भूल गया था। वाह वाह वाह। बादशाह कहने लगा ओ चल यार तू तो ज्यादा ही आगे निकल गया है, तोड़ा क्यों? जब तू देख रहा है कि हर बंदा मशवरा दे रहा है, तोड़ा क्यों? इतना कीमती हीरा, ये सारे सियाने कह रहे थे नहीं तोड़, तूने क्यों तोड़ा? अय्याज उठे, पहले आंखें खोली, फिर आंसू पूछे, फिर अपने जुमले मुरतब किए, तरतीब दी और बड़े वसूख से दर्द से कहने लगे बादशाह मैंने जिंदगी में तय कर लिया है कि जो शय टूटती है टूट जाए, तेरा हुक्म नहीं टूटना चाहिए। हमने ये तय कर लिया है कि बस आपका हुक्म नहीं तोड़ना, बाकी सब टूट जाए। सानू कैद सजन दा गहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है, बस तेरा हुक्म। आप देखें मेरे महबूब के सहाबा को, आप नजर करें हुजूर के गुलाम। हजरत तलहा बिन बरात जवान आदमी है, इश्क लगा सी खेडा खेड दी, जवान बंदे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर रहते थे। एक दिन महबूब का दिल किया लोगों को पता चले ये प्यार कितना करता है। हुजूर ने फरमाया बड़ी मोहब्बत करते हो? अर्ज की हुजूर आप करीम है। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? बहाने ना करें हम। हर नात खां, हर खतीब, हर मुबल्लिग, हर वाइज कहता है ना सबसे खूबसूरत चेहरा नबी पाक का है, तो वो तो दाढ़ी वाला है, वो तो दाढ़ी शरीफ वाला है। जब इतना सुनते हो तो फिर समझते क्यों नहीं? गौर करने का मकाम है ना भाई। सबसे सुना है ना कि हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्यों नहीं गौर करते हम? तय कर लो, फैसला करो। कुछ भी नहीं होने लगा, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े दुनियादार आए, दुनिया जीतने नहीं देती। आप 99 दफा किसी के काम आए, एक दफा इनकार करें, वो कहेगा तूने तो कभी पूछा ही नहीं। किन के पीछे क्या वजाहतें दे रहे हो, किसको क्लियर कर रहे हो? छोड़ दो, फकत अपने अल्लाह रसूल की बारगाह में आ जाओ, छोड़ दो। थक गए हम लोग, बेहाल हो गए। लेकिन कहाँ कोई जीता है? करैक्टर बदले, हाल वही रहा। कल दादा बेचारा भी वही कर रहा था, फिर बेटा भी वही कर रहा है, आज पोता भी वही कर रहा है। इसलिए निकले, अपने आप को समेटे। जिंदगी में इतना उलझाव पैदा कर लिया हमने कि वो अब तो लोग जिस्मानी तौर पर नहीं थके हुए, अब तो लोग ज़हनी तौर पर थके हुए। उलझी उलझी बातें, उलझे उलझे ख्यालात। मेरे आला हजरत फरमाते हैं ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। ठोकरे खाते फिरोगे, ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया, यहाँ आ जाओ। बस मेरी बात मुकम्मल हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलहा प्यार करते हो ना? हुजूर बड़ा। और मैं जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। उन्होंने नहीं आखिया हुजूर फिर मैं जा, मैं फिर चला जे। हुजूर फिर वाकया ही फिर मैं गर्दन काट के लाओ। 1 मिनट नहीं लगाया, दौड़ पड़े और सरपट दौड़े। महबूब ने फरमाया जाओ पकड़ के लाओ। उन्हें पकड़ के लाया गया तो करीम फरमाने लगे बस ये कुछ चीज ही दिखानी थी। फरमाया मैं कोई रिश्ते तोड़ने नहीं आया, मैं तो रिश्ते जोड़ने के लिए आया हूं। लेकिन ये साबित करना था कि कैफियत कल्बी हैं क्या। अपने दिल की वारदात पर तवज्जो करें।